جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ جس طرح سے ہم رمضان میں ہم جڑتے ہیں قرآن سے، اس طرح سے ہم عام حالات میں نہیں جڑتے ہیں، کیونکہ قرآن جو شیطان، بڑے شیطان جو ہیں وہ چینج ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب جب یہ موقع ملا ہے تو ہم نے اس کو شکست دینا ہے شیطان کو ہر حالت میں، اور اس کو ایسی ہم نے ہیبٹ بنا لینا ہے کہ وہ پھر رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن سے ہم جڑے رہیں، اور اس سے ہم اسی طرح سے جیسے ہم صبح کے ایک حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں کوئی بات اس سے ہٹاتی نہیں ہے، تو ہم عام ٹائم میں بھی، عام دنوں میں بھی ہم نے ایک ٹائم فکس کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے۔ تو ابھی جو ہم کوالٹی بھی دے رہے ہیں، ابھی ہم کوانٹٹی بھی دے رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے کوالٹی دینا ہے، کوالٹی آف یور ٹائم۔ جو آپ کا بہترین ٹائم ہے وہ اللہ کو آپ دے دیں، آپ سارا دن آپ خوش رہیں گے، سارا دن آپ کا دل مطمئن رہے گا، سارا دن آپ کو وہی اللہ کی یاد سے آپ گزاریں گے، اور سارا دن آپ کو ریمائنڈر ملتا رہے گا۔ جیسے ابھی آپ کو ریمائنڈر مل رہا ہے، ابھی آپ بہت ساری چیزوں سے رک رہے ہیں، تو اس لیے یہ یاد رہے، اور بار بار تلاوت یعنی بار بار پڑھنا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتِي زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ہم جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب سے توکل کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان بتائی ہے۔ تو یہ اللہ سے محبت کا، قربت کا ذریعہ ہے۔ کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھنا ہے، اپنے لیے پڑھنا ہے۔ کسی کی ڈیتھ پر ہم قرآن آپ پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، اور جب آپ اپنے لیے پڑھیں گے تو جس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گے مغفرت کی، وہ مغفرت کی دعا چلی جائے گی، ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ثواب ہم پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ بہت ساری حدیثیں بھی لے کر آ جائیں گے، لیکن لاجیکلی آپ دیکھیں، جس کام نیکی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، آپ کسی کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کسی کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ صرف مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تلاوت ایسے کرنا ہے جیسے اس کا حق ہے، طریقے سے تلاوت کرنا ہے، تجوید سیکھنا ہے، اس کے لیے کوئی اپرچونٹی ہو اس کو ہم نے اویل کرنا ہے، اور بار بار پڑھنے سے روانی آتی ہے۔ آپ نے ابھی آپ جو تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ بھاگ کے مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیں، اگر ان کو کچھ مل رہا ہے مسجد جانے سے دیٹس فائن، ان کو تلاوت سن کے ان کے قربت ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک جو طریقہ، جو ایک آپ کو ایک پراپر طریقہ ایسا بتاؤں گی جس کے آپ کو خود فیل ہوگا کنیکشن، وہ ہے کہ آپ تلاوت ایسے کریں کہ قرآن کو سامنے رکھیں، آپ نے تراویح پڑھ رہے ہیں آپ، اور 8 رکعت آپ تراویح پڑھیں گے، آپ سامنے اپنے قرآن رکھ لیں، ایک پیج ایسے پڑھیں، ایک پیج ایک رکعت میں پڑھیں، دوسرا پیج دوسرے رکعت میں پڑھیں، اور زور سے تلاوت کریں۔ جب آپ زور سے کریں گے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس نماز میں خشوع بھی آ جائے گا، اور ان میننگ پہ اگر آپ تھوڑا سا گزر گئے تو یہ بھی کنیکٹڈ۔ اگر آپ مسجد جا کے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تب تو اثر ہے، تب تو اثر ہوگا، لیکن صرف تلاوت کی شوق سے جانا کہ ان کی تلاوت بہت اچھی ہے، یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے دیٹس فائن۔ رش کرنا ہے پڑھنے والے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رش کرو جو دن رات پڑھتا ہے قرآن۔ مومن قرآن کو دل سے پڑھتا ہے، اور افضل الذکر جو ہے، ذکر میں افضل الذکر قرآن ہے، اور قرآن کا زبان سے ادا ہونا ضروری ہے۔ دل کے اندر آپ تسبیح اذکار کر سکتے ہیں، تسبیح اذکار زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دل کے اندر سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قرآن کا ثواب پہنچنا اگر ہے تو آپ وسپر سے بھی نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو زبان سے ادا کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو وسپر بھی کیا اس کا ثواب ہوگا، کیونکہ آپ کی زبان ہل رہی ہے، اس کا آپ کے اثرات نہیں ہوں گے، یعنی آپ اس کو سیکھ نہیں سکیں گے قرآن کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں غور کرنا ہے، اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ ریکیپ کرتے ہیں، پچھلے جز نمبر 6 کا ہم ریکیپ کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ زور آواز سے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، رسولوں کے بارے میں کسی رسول کے بارے میں فرق نہیں کرنا ہے، سارے رسول ہمارے برابر، سارے رسولوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، سب پر ایمان مست ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، ڈھٹائی ان کی حد درمی ان کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حد درمی کے قتل بھی کیا، اور اس کو کہا بھی کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ اللہ کا پلان اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح سے ہم نے کلالہ کے بارے میں پڑھا، کلالہ کے حکم کے بارے میں پڑھا، حکم عہد کے بارے میں پڑھا کہ عہد پورا کرنا ہے۔
شاعر اللہ کی حرمت ہے، یعنی ان کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے اور دین، ہمارا دین کامل یہ سکھاتا ہے کہ دشمن سے زیادتی نہیں کرنا ہے۔ دشمن نے آپ کو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے تو اس کی دشمنی آپ کو اس کی یعنی زیادتی پر آمدہ نہ کرے۔ کتے سے شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور پھر اہل کتاب کے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے کہا حلال ہے، وضو ایک نعمت ہے، تیمم ایک آسانی ہے، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے لیے گواہی دو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا نیکی اور تقوی میں تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا علی البر والعدوان، اس میں آپ نے کسی طرح سے تعاون نہیں کرنا ہے۔ سپورٹ کرنا گناہ میں خاموشی ہو جانا، زیادتی کوئی کر رہا ہو اس کے سامنے خاموش ہو جانا، یہ بھی اس کو سپورٹ دینے کے برابر ہے۔ منافق کے بارے میں پڑھا کہ وہ بہت جھوٹ سننے والے، کلام کو اپنی جگہ سے پھیرنے والے تھے۔ پہلا قتل قابل نے کیا، اس کی لاش کو اس نے چھپانے کا طریقہ اس کو نہیں پتا، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر لاش کو چھپانے کا طریقہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لوگوں، یہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، کتاب کو چھوڑا، نصیحت بھول گئے، تو اللہ نے ان کا دل سخت کر دیا۔ تو اس سے کیا سبق مل رہا ہے کہ دل سخت ہونے کا سبب ہمارا قرآن سے دوری ہے۔ جب کسی کے دل پہ کسی کی بات پہ اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو قرآن کو جتنا پڑھیں گے اندھیرے سے نکلیں گے۔ جہالت، گمراہی، بدعت کے اندھیرے ہیں، یہ ساری بات سمجھنا چاہیے۔ یہود اور نصارہ کو دوست نہیں بنانا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں میں بیٹھنا نہیں ہے۔ یہود کی دشمنی شدید ہے، نصارہ نرم دل ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنا ان لوگوں نے، وہ سنتے ہیں کہاں پر سنتے ہیں، یہاں پہ بھی سمجھیں گے۔ ما انزلہ، جو رسول پر اترا، اعینہم، تو ان کی آنکھیں تفیض من الدم، بہہ پڑتی ہیں دم سے، آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور انہوں نے فوراً کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں ان کی گواہی دینے والوں میں شامل کر دے۔ تو اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے کہ یہاں ذکر ہے کہ نصارہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو یہ یعنی حبشہ کی طرف جب ہجرت کر کے جانے والے وہاں پہنچے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ آیات ہے تو پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ جب انہوں نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی پڑی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی تھے جو پریچرز جو تھے ان کے پادری، وہ سب رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے، یہی حق ہے، یہی کچھ تو لکھا ہوا ہے تورات میں، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں سمجھنے والا تو اس نے کہا ہاں یہی تو لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اسی وقت وہ ایمان لے آیا، اس نے اس کو پہچان لیا حق کو، اور پھر فوراً وہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کی توحید گواہی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی ہے، اور یہ کہ ہمیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا، اور کہا ہمیں شہاد گواہی دینے والوں میں ہمیں شامل کر لے۔ پھر انہوں نے آگے کیا کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کیا بات ہے، کیوں نہیں ہم ایمان لائیں گے جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حق کو سامنے لے کر آتے ہیں، اب ہر طرح سے حق آ رہا ہے، اب ہماری آنکھیں بصیرت والی نہیں ہے تو پھر ہمیں سمجھ کہاں سے آئے گا۔ تو
تو وہ ان کے سامنے جیسی آیا, کیونکہ وہ پہلے سے حق کو پہچان رہے تھے اور سامنے حق آیا تو انہوں نے فوراً کہا ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے داخل کر دے گا صالحین میں سے, دنیا میں بھی صالحین میں سے بھی کر دیں گے اور آخرت میں بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے یہ بات کہی, ان کی اس بات کی وجہ سے, ان کی ایک اچھی بات کی وجہ سے, ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَأَصَابَكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دیا, ثواب دیا, بما قالوا, ان کے کہنے کی وجہ سے. صرف ایک اچھی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو, یہ دو مین چیزیں. ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ سلام پھیلاؤ, ابشروا بالسلام, سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, جب رات میں سب سو رہے ہو تو قیام کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کھانا کھلاؤ. یعنی تو مین چیز جو ہے وہ کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو. اگر آپ ایک باٹم لائن لے کے کھانا کھلائیں آپ, تو آپ دیکھیں اسی سے محبت آ جاتی ہے. آپ کسی کو کھانے کا انتظام کرتے ہیں, کسی کے پاس کچھ بھیج دیتے ہیں, اس کے دل میں آپ کی جگہ بن جاتی, ایون وہ دل آپ کا خراب ہوا ہو یا اس کا دل آپ کا خراب ہوا ہو, تو وہ آپ کی ایک اچھی بات اس کے دل سے ساری برائی نکال دے. ایک اچھی بات, اور ایک اچھی بات جو ہے وہ سنہرا موقع ہے کہ ہم اچھی بات کریں, کیونکہ ابھی ہمارے اعمال پیور طریقے سے اٹھ رہے ہیں اللہ کے بعد پاس. تو ہمارا جو طیب کلمہ ہے وہ ہمارے صالح اعمال کو اوپر لے کے جاتا ہے. جتنے بھی آپ نے صالح اعمال کر لیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی صالح اعمال کیے, لیکن آپ کی بات اچھی نہیں ہے, وہ قولوا للناس حسنا اچھا نہیں ہے, تو وہ صالح اعمال بھی اوپر نہیں جائیں گے. کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا ہے, کسی کے بارے میں جس نے آپ کو کوئی بات کہی ہے کہ یہ بات آگے نہیں پہنچاؤ اور آپ نے وہ بات پہنچا دی, خیانت کر دی آپ نے, وہ بات آپ نے کسی اور کو بتانا شروع کر دیا, پلس آپ نے کسی کو ٹیڑھے لفظ میں قولوا قولا سدیدا, اور کہو بات سیدھی, سدیدہ بات کو, ٹیڑھی میڑھی بات نہیں ہونی چاہیے, طنز آنے والی نہیں, انڈائریکٹ بات نہیں. یہ ہم سب کو کرنا, کیونکہ ہم سب غلطی کے پتلے ہیں. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں, میں تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتی ہوں, میں تو اچھی بات میں کرتی ہوں, ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم نے کیا دعا مانگنا, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واصلح سخیمۃ قلبی, وسدد لسانی, میری زبان کو ٹھیک کر دے, سیدھا کر دے, واصلح سخیمۃ قلبی. اور کیوں آپ کی زبان ٹیڑھی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں اگر کوئی خرابی آتی ہے تو آپ ٹیڑھے لفظوں میں بات کرتے ہیں, آپ انڈائریکٹ بات کرتے ہیں, آپ طنز کرتے ہیں, آپ کچھ اچھی بات آپ کے منہ سے نکلتی نہیں ہے. تو ایسے میں زبان کو لاک کر لے آدمی کہ کوئی بات سامنے کرے ہی نہیں, ایک دم خاموش ہو جائے, اور پھر اپنے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو جزا دے دیا, اس کی بات کہنے پر ان کو جنت مل گئی, اچھی بات کہنے پر جنت مل گئی. تو جنت میں داخل جو ہمارے اعمال ہیں وہ اوپر جائیں گے جب ہماری کلمہ طیب ہوگا, یعنی طیب بات ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جھٹلایا ہماری آیات کو, جنت جہنم کے ساتھی میں سے ہیں. اب 18 ٹائمز آپ کے پاس آئے گا سورۃ المائدہ میں بار بار یا ایھا الذین آمنو, تو آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے, اے ایمان والو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے, اور نہ تم سرکشی کرو. نصارہ کی رہبانیت میں انہوں نے چیزوں کو چھوڑ دیا تھا, حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا, شادی منع کر دی, کھانے پہ رک گئے, اور ہم آج جو کسی بغیر وجہ کے ہم ویگن بن گئے. تو یعنی کیوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال چیزیں دی ہیں آپ اس کو چھوڑ کے, ہاں کوئی آپ کی ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. اگر ہیلتھ کا ایشو نہیں تو ہم حرام کریں چیزوں کو, کہ نہیں ہم چکن نہیں کھائیں گے, ہم گوشت نہیں کھائیں گے, ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے, ہم صرف اتنی چیزیں کھائیں گے. تو تم نہیں حرام کرو پاکیزہ کو جو اللہ نے حلال کیا ہے, اور تم زیادتی نہیں کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والا. حد سے بڑھنے والا کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو پاک میں سے, لیکن زیادتی نہیں کرو. کھانے میں زیادتی, بڑھ کے کھا لیا, یا اتنا کم کھایا کہ آپ کا جسم ہی لاغر ہو گیا اور آپ جو ہے کسی کام کے قابل نہیں رہے, تو دونوں طرح سے زیادتی ہو جاتی ہے. کھاؤ اس میں سے جو رزق کیا ہے, حلال ہے, طیب ہے, تو حلال اور طیب جب آپ کھائیں گے تو آپ ہر چیز وہ سوچ کے کھائیں گے, تو آپ کے اندر تقویٰ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال کی, چاہے تھوڑا کھائیں, بیلنس ڈائٹ ہو. کوئی چیز کو بالکل اپنے اوپر منع نہیں کرنا ہے کہ یہ ایک دم ہمارے اوپر حرام ہو گیا کہ اب کھانا ہی نہیں ہے.
कुछ यानी ऐसी कोई चीज नहीं करना है। तकवा करो, इससे तकवा है, आप तकवा, आपको अल्लाह की जो जो बातें अहकामात आ रही हैं, अगर वो अहकामात की तरफ जाएंगे, आपके अंदर खुद ब खुद अल्लाह का डर आ जाएगा, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर यहाँ पे ईमान की बात हो रही है। ईमान और एक ईमान होता है, ईमान आपका फेथ है, ईमान आपकी कस्में हैं। तो अल्लाह ताला अब यहाँ कस्मों के बारे में कह रहे हैं, और कस्मों की 3 तरह की कस्में, और 3 तरह की कस्मों में आप देखेंगे कि कफारा किसमें है, उस कफारा की बात कर रहे हैं। नहीं पकड़ेंगे अल्लाह ताला आपको लग़्व से। लग़्व यानी जो बेसोचे समझे जो कसम खाते हैं, उसको लग़्व कसम कहते हैं। लेकिन जो कसम जो तुमने खा ली है, अक़द तुम ईमान मुनअक़दा, जो आपकी कसम होती है, जो आपने जानबूझकर खा ली है, तो उसकी आपको पकड़ है। और उससे यानी ताकीदी इरादा में से कसम खा लिया किसी को, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कफारा दिया है। लेकिन गमों से कसम है जो कि झूठी कसम है, और उसकी जो है वो धोखा देने के लिए, और ये गुनाह कबीरा में से मुनाफिकों की भी निशानी है, और इसमें कोई कफारा नहीं, इसमें सजा है, हद है। और ये गुनाह कबीरा इसलिए बन गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें हद लगा दी है, और इसके लिए निकलने के लिए तौबा इस्तगफार है, और कुछ नहीं है कि तौबा इस्तगफार अपने अमाल को ठीक करे आदमी। मुनक़दा जो कसम है, जो अक़द तुम्हारा ईमान तुमने किया है, जो जान मजबूती से गिरा बांधी है, तो उसके लिए क्या है, कफारा है कि खाना खिलाना है। पहले सीक्वेंस देखें, 10 मिस्किनों को जो है वो उसको खाना खिलाना है। या उन 10 को आपने उनके यानी उनको आपने कपड़ा पहनाना है। अगर आपके पास इस्तात है, आपने पहले उनको खाना खिला दिया, नहीं है औ करके कहा है, तो या फिर उनको आपने कपड़े पहनाना है, या फिर उनको आपने गर्दन आजाद करना है, यानी एक गुलाम आजाद करना है। अगर ये 3 काम आप नहीं करेंगे, तो आपने 3 दिन के रोजे रखने, और 3 दिन के रोजे आपके मुतवातिर रोजे नहीं है, कंटिन्यूसली नहीं है, कभी भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा कफारा है तुम्हारे उस कसम का जो तुमने खाया है। तो कसम कैसे खाया, कैसे कभी भी कह दिया फला जगह तो मुझे जाना ही नहीं, उन्होंने तो ऐसे बदतमीजी की है, अब तो कसम है मुझे उनके वहां जाना नहीं, और आपके अपने बहन भाई और आपके अपने सगे हैं, और आपने कसम खा लिया ऐसी, तो फिर आपको उस कसम का कफारा देना होगा। अगर आपने कि उसकी मदद ही नहीं करना है, उसने तो मुझे पलट के कह नहीं, कसम है कि मुझे मदद नहीं करना है, तो आपने ये दिल से कहा है, तो आपने या कोई खाने के लिए, या किसी ने आपको सताया, या हस्बैंड से कोई ऐसी बात हो गई तो मुझे खाने ही नहीं है, कसम है कि मुझे खाने ही नहीं है, किसी ने इस तरह से कह दिया और कहा और नहीं खा रहा है, लेकिन अब उसको खाना है, तो उसकी एक्सपिएशन यानी ये अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी आसानी। अल्लाह ताला हमारी कमजोरी जानते हैं कि हम इस तरह की बात कर जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने उससे वे आउट हमें दे दिया है। लेकिन साथ में कहा है हिफाजत किया करो अपनी कसमों को, यानी कोई ऐसी कसम ना खाओ जिसमें तुम रिग्रेट करो। जो कसम खाओ कि हाँ मुझे अब अच्छी कसम है, मुझे मदद करना है, मैं तो अब क्लास में मुझे जुड़ जाना है, मुझे मेरा ये कमिटमेंट है, तो मैं हर लिहाज से इस्लाम, तो आपके एक तरह से उसमें आपने अकद कर लिया है आपने। और अकद जैसे शादियों का अकद है आपस में है, तो उसको पूरा करो। वहफजू ऐमानकुम, अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हिफाजत करो अपने कसमों का। ये तुम्हें बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी निशानियां, ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी आयात खोल खोल के बता रहे कि हम सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपने हमें ये वे आउट दे दिया है, और हमें आपने इस तरह से ये रास्ता दिखा दिया है। फिर ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खम्र और मैसर, शराब और जुआ और आस्ताने पे जाना, और ये यानी तीर फेंकना, ये सब गंदगी है, शैतान की तरफ से है, ये गंदगी गंदे अमाल है शैतान की तरफ से। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो बचो इससे ताकि तुम फला पाओ। ये तीसरा फाइनल हुक्म आ गया शराब यानी नशे के लिए, और जुए के लिए, आस्थाने पे जाके जो ज़िबा करते थे, पांच से फेंकते थे, यानी हम किस्मतों का हाल मालूम करते थे, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने यानी शराब के साथ और भी चीजों को ऐड करके और कह दिया। तो शराब पीने वाले के साथ उठना बैठना, जहां शराब सर्व की जा रही हो वहां पे जाना, करीब जाना, सब चीज से बचना है। फज्तनिबूहु, तो बचो उससे। तो फाइनल हुक्म है, पहला हुक्म था कि हासिल नफा है थोड़ा सा, गुनाह ज्यादा, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, ये बता दिया था। दूसरे बारे में तुम सुकारा, तुम नशे की हालत में। तीसरे फज्तनिबू, तो बच जाओ, खत्म कर दो, इसके पास करीब भी नहीं जाओ। तो साहबा कराम ने जब ये आयत सुनी तो ड्रम के ड्रम बह चुका था। बेशक शैतान जो है वो तुम्हारे बीच में
دشمنی اور بغض لے کر آتا ہے، کیونکہ خمر اور میسر سے کیا ملتا ہے؟ خمر اور میسر سے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اس کو اپنے غلط عمل غلط لگتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور پھر جو جوا ہوتا ہے وہ باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیار لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور تم کو وہ روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے رکتے ہو کہ نہیں؟ یہی تقویٰ کی ہے کہ بچنا ہے ہمیں ان کاموں سے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اور اب کیسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حرام ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ یہ حرام کا ورڈ نہیں آیا، فَاجْتَنِبُوا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، پس بچو حکم دے دیا، بچو اس سے، مینس کہ حرام ہے، وہ قریب بھی نہیں جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا، سرو کرنا، سب پہ لعنت ہے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ کے رسول، اور نافرمانی سے بچو، فاحذروا یعنی نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو گے تو جان لو کہ بے شک رسول کا میسج پہنچانا ہے، کہ میں ہمارے رسول کے ذمے میسج پہنچانا کھلم کھلا، اب تم خود اس کی کانسیکوینسز بھگتو گے جب اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو نہیں ہے کسی ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور نیک عمل کے۔ صحابہ کرام اور ان کو اپنے اس وقت جب آیت اتری تھی تو صحابہ کرام کو فکر ہوا کہ بہت سارے صحابی جو تھے وہ شراب بھی پیتے تھے اور شہید بھی ہو گیا، اب ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت اتاری کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیا تھا انہوں نے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، جو انہوں نے پہلے جو کھا لیا جب انہوں نے تقویٰ کیا اور ایمان والے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے تقویٰ کیا، پھر ایمان لائے، پھر تقویٰ کیا، پھر احسان کیا، یعنی متقی مومن سے محسن مومن اچھا ہے، یعنی وہ احسنو، تقویٰ اور احسنو، متقین بھی ہے اور ساتھ میں احسان بھی کر رہے ہیں۔ احسان ہائیسٹ لیول آف عبادت، کہ آپ اللہ کو ایسے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، اگر نہیں فَإِنَّهُ تَرَاهُ کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ کے جو آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ کسی نے غلط بھی کیا ہو تو آپ نے اچھا کر رہے ہیں، تو یہ احسان کا درجہ ہے۔ اللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، پھر حکم آ گیا، کیا حکم آ گیا؟ کہ البتہ تم ضرور ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ ایک خاص چیز سے جو تمہیں بڑی پسند ہے، شکار سے، اور ایسی جو تنالہ ایدیکم، اب نکلے ہیں، خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام عمرہ کے لیے نکلے ہیں اور یہ پیسفل جرنی ہے، لیکن ایک امتحان سے گزرے، سفر کے دوران انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں جنگلی جانور نظر آئے، اور چونکہ شکاری کے شوقین تو وہ ان کے ہاتھ اور نیزے میں آنے والے خیمے کے اندر چلے آ رہے ہیں، اور وہ آرام سے ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کر کے اور کھا سکتے تھے، کہ تمہیں پا لیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ یہ کیوں منع کر دیا؟ کہ تمہیں آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ میں کہ تم احرام کی حالت میں شکار مت کرو، تو اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے کہ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غائبانہ طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں، ہماری سوچوں میں ہے، اس کے جو قرآن سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز ہم غلطیوں میں گر جاتے ہیں، ایٹ ٹائمز جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ غلط بول جاتے ہیں اور اس وقت ہم اللہ کا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو جیسی یاد آ جاتا ہے تو ہم پھر اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کون اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، کون اس کو فوراً اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کون غائبانہ طور پہ ڈر رہا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے اتارا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، پھر دوبارہ سے کہہ دیا کہ تم قتل نہ کرو شکار کو، کہ تم اس حالت میں ہو کہ تم احرام میں ہو۔ اب ہوگی غلطی، کسی نے جان بوجھ کے کر دیا، کسی کو پتا نہیں تھا کر دیا، تو پھر اب اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، جس نے قتل کر دیا تم میں سے جان بوجھ کے۔ بعض اوقات ہماری خواہشات غالب آ جاتی ہیں، ہم ایسی حرکت کر جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے پھر بھی ہم نے کر لیا، اور یہ ہوتا ہے، اور جیسے ہمیں پتا ہے غیبت صحیح نہیں ہے لیکن ہم غیبت کر دیتے ہیں، تو غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ پہلے یہ کہ آپ صدقہ خیرات ہر گناہ کا ہے، ہر گناہ کے آپ صدقہ دیں، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات کہہ دی تو اسی کے بارے میں آپ نے اچھی بات کہنا شروع کر دی تو یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے گناہ کا کفارہ دیا، اس کا بھی کہ جان بوجھ کے کر لیا، ڈیزائر غالب آ گئی
کر دیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس نے جو قتل کیا ہے اسی جیسا، مثل ما قتل، اسی جیسا جو اس نے قتل کیا تھا نام میں سے، اور اس کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے، دو فیصلہ جو ان میں تم میں سے ہیں، کوئی کسی کو جو بہت یعنی سمجھدار ہوں گے ان کے سامنے کیا کہ ہاں آپ بتاؤ کہ یہ جانور ایسے ہی ہے، ہرن مل گیا تو ہرن پکڑ کیا تھا تو ہرن جیسا ہے، تو اگر گوٹ ہے لیم ہے اس جیسا ہے، یا بڑا کچھ کر دیا تھا تو اس جیسا ہے، تو اس کو آپ نے اسی طرح سے کیا، اور یہ پہنچانا ہے وہیں کا حلال والی جگہ پر کعبہ کو، یہ کفارہ ہے۔ اور پھر کھانا کھلانا مسکینوں کو، کیسے کہ وہ جو آپ نے جانور جو شکار کیا تھا اس جانور کو اسس کرنا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر اتنے طعام مسکین کرنا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ یہ برابر کا اس کا ہوگا جو تم نے یعنی کیا، پھر اسی لحاظ سے روزے بھی رکھ سکتا ہے تاکہ وہ چکھے اپنے وبال اپنے کام کا، جو اس نے غلطی یعنی غلطی نہیں، اس نے اس کی خواہش غالب آ گئی تھی اس نے کر دیا، لیکن عفا اللہ عما سلف، معاف کرتی اللہ نے جو پہلے گزر گیا، یعنی اس آیت سے پہلے جو بات ہوگی تو اس پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جو کوئی ارادہ کرے گا تو پھر یعنی دوبارہ کرے گا، یعنی جان بوجھ کے کرتا رہے گا، ایک دفعہ کیا کفارہ کیا پھر وہ اس میں، تو پھر یعنی اللہ کی کوئی احکامات کو اگنور جو کرے گا اور جو اس پر جائے گا نہیں، سمجھ کر بھی اس کو لے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زبردست انتقام لینے میں۔ پھر حلال کیا چیز ہے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حلال کر دیا گیا، اب ہے سفر میں، احرام میں ہے، احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے شکار کرنا سمندر کا، یعنی سمندری سفر ہے، اس میں جو بھی تمہیں شکار جو بھی ملے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا، اور طعام متاع لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا فائدہ مند بھی ہے تمہارے قافلے کے لیے ہے، طعامہ متاع لکم، اس کا پورا کھانا سمندر کا تمہارے لیے حلال ہے، کسی چیز کو ہم حرام نہیں کر سکتے کہ فلاں فقہ نے یہ کہا ہے، فلاں سیکٹ نے یہ کہا ہے کہ پرانس جو ہے وہ حرام ہے یا وائٹ بلڈ والے حرام ہے، نہیں، جب قرآن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا الحل میتتہ، یعنی جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا کیا ہمارے لیے سمندر سے حلال ہے، تو یہ کہا ہوا طہور ما لہو، یعنی یہ پانی تمہارے لیے، سمندر کا پانی تمہارے لیے حلال ہے، یعنی تم اس سے وضو کر سکتے ہو کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے وہ، اور حلال اس کا میتتا، یعنی اس میں جو بھی مردار بھی باہر آ جائے گا، مچھلی مری ہوئی بھی آ گئی ہے، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، وہ ساری چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے، مرا ہوا اس کے اندر سے جو نکلے گا، ہاں آپ کو دیکھنا طیب ہے کہ نہیں ہے، کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، لیکن سمندر نے پھینکا، اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ سے ہے کہ کچھ صحابیوں کو بھیجا تھا جنگ کی مہم پر، اور انہوں نے وہاں پر کافی ایک مہینہ تک رہے تھے، تو وہاں پر ان کو سمندر نے ایک بڑی ٹیلے جیسی مچھلی، کہتے ہیں کہ اس کی ہڈی اتنی تھی کہ اس کے نیچے سے اونٹ گزر جائے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اور وہ ایک مہینے تک انہوں نے کھایا، کیسے کھایا اللہ عالم، کیسے گوشت ہو رہا، یہ حدیث سے ہے، جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سکھا کے لے کر آئے تھے، اس کے گوشت کو سکھا لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں مجھے بھی کھلاؤ، تو اس کی دلیل آتی ہے کہ مری ہوئی مچھلی کنارے پہ آ گئی تھی اور انہوں نے مل کر کھایا تھا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور خشکی میں ہو تو اس میں حرام ہے تمہارا شکار، مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، جب تک تم احرام میں ہو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تقویٰ ہمیں اللہ کی طرف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہی تقویٰ لے کر آتا ہے۔ تو اس میں ایک اور حدیث بھی ہمیں پتہ لگتی ہے ابو قتادہ سے، جو عمرہ نہیں کرنے جا رہے تھے لیکن وہ قافلے کے ساتھ ساتھ تھے، تو ان کی اسٹک گر گئی تھی، تو دوسرے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا کہ اٹھا کے، لیکن انہوں نے جب شکار کیا تو سب نے مل کے کھایا، کیونکہ وہ احرام میں نہیں تھے، تو انہوں نے اس میں شکار کر کے اور پھر سب نے مل کے کھایا، تو یہ ایک سچویشن ایسی بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنا دیا ہم نے کعبہ کو تمہارے لیے، بیت الحرام جو حرمت والا گھر بنا دیا ہے، حرمت والا گھر ہے، قیام ہے لوگوں کے لیے، اور مہینے بھی ہیں حرمت والے، جیسے یہ گھر ہے حرمت والا ویسے حرمت والے مہینے بھی ہوتے ہیں، ویسے پٹے والے جانور بھی ان کی بھی حرمت ہوگی، جیسے ہم نے پڑھا تھا شعائر اللہ، تو یہاں پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ حرمت کس کس چیز کی ہے، یعنی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے تمہارے جو دل میں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو پتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔
تو حرمت والے مہینے جیسے ہیں، ایک قربانی کے پٹے والے جانور بھی ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ کے شہر کو قیام کا بھی ذریعہ بنایا، حرمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں جو ہے وہ 5 طرح کی یعنی جانور جو ہے اس کو مار سکتے ہیں، اور ویسے نہیں مار سکتے، کوا، چیل، چوہا، پاگل کتا جو ہے وہ بچھو، ان کو مار سکتے ہیں، اور انہیں جیسے جو آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں وہ ان کو مار سکتے ہیں ان کو. باقی کوئی ایسی چیز یعنی حرمت اس طرح سے کہ آپ کوئی اور چیز نہیں، درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں. اور قیام یعنی ہر طرح کی تجارت آپ کے لیے فلرٹ ہونے کا ذریعہ ہے یہ مکہ. اور اس حدیث سے ہے کہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی جو ہے وہ اس کو خانہ کعبہ کو گرا دے گا تو وہ قیامت کی نشانی ہے، پھر اسی وقت اس کا قیام ختم ہو جائے گا، دنیا کا قیام ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی دنیا. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جان لو یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اعلموا جب آئے، اعلموا جب آئے تو علم لے لو. علم لے لو یعنی ایک آرڈر ہے اللہ کا. یہ جو کسرہ کے ساتھ جب آتا ہے کوئی اتبع ہے اللہ تعالیٰ تو پیروی کرو، تو جب کسرہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آرڈر ہے ایک. تو یہ آرڈر ہے تو علم لے لو. تو علم لو کس کے بارے میں؟ کہ اللہ کے بارے میں. کیسا علم لو؟ کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا علم. جب ہم اللہ کے بارے میں سزائیں اور حد کی معلومات کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ آئے گا. اور یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ یاد رہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا عذاب اللہ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کر جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت عذاب پر بھاری ہے. یہ جنت میں لکھا ہوا ہے ان غضبی علی رحمتی، ان رحمتی علی غضبی، یعنی اللہ کی رحمت غضب پہ بھاری ہے، کہ اللہ کی رحمت کہیں زیادہ. اور آپ بار بار اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ اللہ کی رحمت کتنی جگہ اللہ کی رحمت آپ کو نظر آئے گی. ما علی رسول الا البلاغ، رسول کے لیے صرف ہے کہ پہنچا دینا میسج، اور اللہ وہ جانتے ہیں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو. تو ساری بات یہی ہے کہ ہمارے یعنی ہر کام کو، ہر بات کو، ہر چیز کو جو ہمارے دل میں اتر رہی ہے، جو ہم چھپا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کوئی پیچھے جا کر آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. رسول کا کام ہے پہنچانا، باقی ہم عمل جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے نہیں برابر ہوتی ہے ناپاک اور پاکیزہ، اگرچہ کہ عجب کا کثرت الخبیث، کہ وہ بہت زیادہ خبیث کثرت سے ہیں. یہ یاد رہے کہ ردی اور خیر برابر ہے ہی نہیں. آپ کو یعنی پاک کلمہ جو ہے وہ آپ کے صالح اعمال کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یعنی آپ کا جو اچھا عمل ہوگا وہ آپ کی اچھی بات لے کر جائے گا. اسی طرح سے خبیث لوگ اور پاک ایمان والے لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. آپ کی پاک بات، آپ کی اچھا عمل، آپ کی اچھی چیز ہے، اور ایک جس کا نہ پاک عمل ہے نہ اچھی بات ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ حالانکہ وہ بہت زیادہ ہو تعداد میں. اسی طرح سے اگر آپ کوئی عمل کے لیے لے لیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو بہت لوگوں کو پسند آ رہی ہے، بہت لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن وہ خبیث ہے، تو آپ کو وہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ آپ اس کو آپ جا کے آپ وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کی کثرت کی وجہ سے. اس کی کثرت کی وجہ سے وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی. جو اچھی چیز وہ تھوڑی سی بھی ہوگی وہ اچھی ہوگی، وہ پیور ہوگی، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. خراب چیز کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. گو کہ آپ کو وہ اس کو حیران کر دے اور امیز کر رہی ہے، اور آپ اس سے جو ہے آپ اس کی طرف خود بخود آپ متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ بہت لوگ کثرت سے کوئی ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، بہت لوگ آپ کی پوری کمیونٹی میں کوئی چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو کیسے وہ آپ کی ایک محفل ہے جہاں پر آپ کی پیور باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک محفل جس میں بہت ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ڈفرنٹ طرح کے ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو وہ بہت لوگ وہاں پر چلے گئے، اور بہت امیزنگ چیز ہے، بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے، اور ایک بالکل پیور طریقے سے اچھے سے ہو رہی ہے. تو آپ کو اس کی کثرت اس کی امیز کر رہی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ یہ چیز وہ چیز برابر ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تقوی کرو عقل والوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایمان والوں تم نہ سوال کرو کسی چیز کے بارے میں
کہ تم پر ظاہر کرتی جائے اور تمہیں بری لگے. تو زیادہ سوال کرنا بھی جو ہے وہ منع ہے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جب وہ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جب سوال اس وقت ہو رہے تھے 15 ٹائمز یسألونک صحابہ کرام نے کہا تھا، تو اس وقت اس کا ظاہر کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو درگزر کیا، یعنی فضول سوال پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں کی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو سوال ہے یہ تجسس کے لیے بھی ہے. بچوں سے بھی کثرت کے سوال نہیں کرنے چاہیے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کیا، وہ پریشان ہو کے کبھی جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے شوہر کے پیچھے سے بھی جا کے کثرت سوال نہ کرے، کیا کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، بچوں کے پیچھے، میاں کے پیچھے، کسی کے پیچھے، اپنے نوکروں کے پیچھے، کسی طرح کے کوئی ایسے سوال نہیں. کثرت سوال بنی اسرائیل نے کیا تھا اور اس سے وہ کفر کے درجے میں چلے گئے تھے. تو آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غفور نہیں، یعنی کچھ سوالات تو انسان کر رہا ہوتا ہے، غلطی سے بھی کبھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخش بھی دیا ہے اور پکڑا بھی نہیں. حلیم اللہ تعالیٰ بردبار ہے. تحقیق سوال کیا تھا ایک قوم نے. کس قوم نے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اہل کتاب نے، اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں ہمیں جن کے قصے نہیں بتائے تم سے پہلے. پھر وہ ہو گئے کفر میں چلے گئے، یعنی سوال کرتے کرتے دل سخت ہو گئے، پھر دل سخت ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے، اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے، کفر میں چلے گئے. اہل عرب سے یہاں پہ بتا رہے ہیں انہوں نے 4 جانور جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ، کوئی سائبہ، ان طرح کے نام لکھے، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی ہم ان کا نام رکھ کے ان کو جانوروں کو چھوڑ دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی، اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو نازل کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ہم کہتے نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کے پیچھے آج بھی ہم لگے ہوئے کہ نہیں ہمارے ابا نے یہ بتایا تھا، ہماری اماں نے یہ بتایا تھا، اور ابا اور اماں خود نافرمان تھے. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ ان کو عقل نہیں تھی، وہ بے عقلی میں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا چلو ناچو گاؤ، حالانکہ خود ہم سب اس میں نماز میں بھی ہیں، فلاں میں بھی ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہر حرام چیز کو الاؤ کیا، ورنہ روکتے ہیں نہ اس کو منع کرتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کے ماں باپ، اگر ہمیں کہا جائے کہ آؤ قرآن، نہیں میرے ابا اماں نے یہ کہا تھا کہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے قرآن پڑھنا ہے، قرآن خالی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ابا و اجداد، ہم ابھی قرآن کو نہیں دیکھ رہے، سنت کو نہیں دیکھ رہے. تو ان کے بارے میں، مکہ والوں کے بارے میں ہے، لیکن ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو آبا و اجداد کو دیکھا تھا ہم اسی طرح سے کریں گے. تو کیا بھلا وہ ان کے آبا و اجداد کوئی علم ہی نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے؟ اے لوگوں جو تم نے کیا، یعنی ایمان والو، تمہارے اوپر تمہاری اپنی نفس کی بات ہے، یعنی تمہارے اوپر تمہاری اپنی نفس کی ذمہ داری ہے. تمہیں کوئی لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پا گئے تو اب ان کے اوپر جو بھٹک گئے اس کو وہ تمہیں نقصان نہیں دے رہا، یعنی ان کا تمہارے اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہ دے دیا، کسی کا بھٹکنا تمہیں نقصان نہیں دے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے جو بھٹک گیا جبکہ تم ہدایت پا گئے ہو. یعنی ہر ایک کا اپنا عمل جائے گا، ہر ایک کا اپنے عمل کی پوچھ ہوگی، اور پھر اللہ کی طرف سب جمع کیے جاؤ گے جو تم بس وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. کیونکہ اختلافات اعمال کوئی جو کر رہا ہے، ہم اپنے اماں ابا کے طریقے سے کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کے نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اعمال ہیں. اور جس کو قرآن اور ہدایت مل گئی، اب جو نہیں کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جا کے کچھ نہیں، ہاں آپ اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. ایمان والو، اب یہاں پر زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ وراثت کی ایک خاص امپورٹنٹ بات ہے کہ وراثت کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، اور کہ انسان جو ہے بعض اوقات ایسا سینیریو ہے جس میں وہ سفر کے لیے نکلا ہے اور اس میں اس کو موت کا وقت آ گیا ہے اس کا، کہ وہ تو اس میں کیا کرنا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے. احدکم الموت حین، اس وقت جو وقت آ گیا موت کا، حین وقت آ گیا موت کا، تو اب وصیت کرنا ہے. تو ایسے میں شہادت ہے تمہارے درمیان، جب تمہارے درمیان تو موت آ گئی لوگ تم میں سے کسی کو، تو اب کیا ہے، وصیت ہے. اب آپ کو وصیت آپ کو پہنچانا ہے اپنے گھر والوں کی طرف. تو آپ نے اسی گروپ میں سے 2 عدل والوں کو لے لیا، منکم تم میں سے، یعنی مسلمان ہو، او آخرانی من غیرکم، یعنی ادر دین مسلمان، لیکن آپ سفر میں ہیں، آپ کو کوئی مسلمان ملے گا تو آپ مسلمان کو گواہی دیں گے.
لیکن مسلمان نہیں ہے، ایک سینیریو ہے، تو آپ نے ادر دین مسلم کو اپ لیا. تو اب کیا سچویشن ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو زمین پر اور تم کو مصیبت آ گئی موت کی، اب وصیت ہے موت کے وقت کی، پہلی بات ٹاپک آ گیا. اب سینیریو کیا آیا ہے کہ سفر تم کر رہے ہو، تمہیں موت کی مصیبت آ گئی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تم نے اپنی چیزیں دے دی، جو ہے وہ اس کو دے دیا اور بتا دیا فلاں فلاں جگہ پہنچا دینا ہے، تم نے یہ سامان تم نے پہنچانا ہے. تو وصیت مینس کہ اب آپ نے اس سامان کو حوالے کر دیا، کارڈ دے دیا، فلاں چیزیں دے دی، چوڑی دے دی، گولڈ دے دیا، جو بھی آپ کے پاس تھا وہ آپ نے اس کو دے دیا. اب کیا ہے یہ لوگوں کے پاس وہاں پہنچ گئے، جو جن کی جو وارث ہیں ان کے پاس پہنچ گئے. تو پہلے یہ جو تھا یہ مسلمانوں کی عدالت مسجد میں ہوتی تھی، اب جو بھی آپ کی جو عدالت کی جگہ ہے وہاں کی بات ہے. اور ساتھ میں خاص بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد عصر اور مغرب کے وقت کے جو وقت ہوتا تھا اس میں فیصلے اور یہ ساری احکامات اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، تو عصر کے نماز کے بعد ان کو روکنا ہے. تحبسونہما، ہما یعنی ان دونوں کو جن کو آپ نے بھیجا ہے، وہ دونوں جو آئے ہیں، جو مر گیا اس کی لے کے سامان لے کر آئے ہیں، اب نماز کے بعد اس کو روکنا ہے. اب یہ دونوں فیقسمانی باللہ، اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر یعنی پہلے تو یہ کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ پہلے تو یہ بات کہیں لا نشتری ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم ایسی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، ہم قسموں کو اپنے بھیجیں گے نہیں، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے، یہ قسم کھائیں گے اس طرح کی. اب تب اب تمہیں شک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بتائی ہے. شک کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے وہ آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ. تو تم نے گواہی ہے ان لوگوں کی، یعنی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم گواہی دیں گے اللہ کے لیے، اگر ہم نے ایسا چھپایا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں. اب یہ جو ہے شک ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہو گئی، فَإِنْ أُصِرَ کہ یہ دونوں نے حقدار ہو گئے ہیں گناہ کی، یعنی انہوں نے کچھ چھپایا ہے. تو اب کیا ہوگا، اب یہ وارث کھڑے ہوں گے، فآخرانی دوسرے دو کھڑے ہوں گے، مقامہما ان کی جگہ، ان لوگوں میں سے جن کا حق ثابت ہو گیا ہے، یہ جو قریب ترین ہوں گے، یعنی کہ وارث جو قریب ترین وارث ہوں گے، اولے یعنی اب یہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی اور یہ کہیں گے ہماری شہادت زیادہ سچی ہے ان دونوں کی شہادت سے، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے، اگر ہم کریں گے زیادتی تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. یعنی اب پھر یہ قسم کھائیں گے، وارثوں کی قسم کھائیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں گے گواہی اس کے منہ پر، یعنی کہ اپنی گواہی کو طریقے سے ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے اس لائیں گے، اور پھر وہ ڈر جائیں گے، وہ اپنی جو جھوٹی قسم جو کھا رہے تھے وہ اس سے ڈر جائیں گے کہ اس قسم کے اوپر ان کی قسم جھوٹی ہو گئی ہے. تو مین چیز کیا ہے، یہ سارا جو اس کے بوٹم لائن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تقوی کرو اور سنا کرو، یعنی یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے طریقے سے چلو کہ قسم بھی کھائے گا تو انسان کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے. اللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو قرآن جو ہے ایک رہنمائی ہے، عام زندگی کے حالات میں بھی رہنمائی ہے، ڈفرنٹ سیناریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. جس دن جمع کریں گے اللہ تعالیٰ رسولوں کو، پھر کہیں گے کیا کچھ تم جواب دیے گئے تھے، تو رسول سارے رسولوں سے پوچھا جائے گا، رسولوں کو، رسول پلورل ہے، رسول ایک رسول کی بات ہوگی، رسول پلورل ہے. تو اب آپ کو سارے رسولوں سے کہا جائے گا کہ تم کو یعنی کس طرح سے تم نے کیا تھا، میسج پہنچایا تھا، اور کس طرح سے لوگوں نے اس کو عمل کیا تھا. تو کہیں گے ہمیں تو گھبرا جائیں گے، کہیں گے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، بے شک آپ زیادہ جانتے ہیں کہ ہم اپنا کام ہم کر رہے تھے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے. اب یہاں پہ اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ سارے رسولوں کو جمع کر کے سب سے پوچھا جائے گا. پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر شروع کر دیا ہے، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام سے جو ابن مریم ہے کہ یاد کرو میری نعمت کو جو تمہارے اوپر کیا تھا، تمہاری والدہ کے اوپر کیا تھا، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں جو کہ ہم سورۃ آل عمران میں بھی پوری اسی طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں. جب تائید کی تھی تمہیں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، تم بات کرتے تھے گہوارے میں، جھولے میں، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے گواہی دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے. اور 30-40 ایئرس کی عمر میں بھی کہلا، جب بڑی عمر میں ہو جائیں گے کہ اس وقت آپ کلام کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی اٹھا لیے گئے تھے نا، تو ویسی طرح سے وہ اتریں گے جو ہم نے پڑھا تھا ابھی اس سے پہلے کہ وہ میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کہیں جو ہم نے تمہیں کتاب سکھائی تھی، حکمت سکھائی تھی، تورات انجیل سکھائی تھی، اور تم جب تخلیق کرتے تھے تو مٹی میں سے تم ایک شکل بناتے تھے پرندے کی،
تو پھر وہ اللہ کے اذن سے جب وہ تم پھونکتے تھے اس کو تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا باذنی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے اذن سے، اور تم تندرست کرتے تھے مادرزاد اندھے کو برس والے کو میرے اذن سے، اور تم نکالتے تھے مردہ کو ساتھ میرے اذن سے، یعنی زندہ کر کے کہتے تھے نکل جاؤ، وہ نکل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزے ان کو دیے ہوئے تھے۔ اور جب ہم نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تم سے، جب تم روشن نشانی لے کر آئے تھے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روکا تھا۔ اور جب وہی کی تھی حواریوں کی طرف، حواریوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھی، جو کمپینین تھی عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالی تھی کہ ایمان جو آج بھی اگر آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے ایمان پر، آپ کا دل جاتا ہے قرآن کی طرف بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو خاص نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ خاص نعمت ان کو ملی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایمان لاؤ مجھ پر میرے رسول پر، انہوں نے فوراً گواہی دی تھی اور کہا تھا ہم ایمان لے آئے، گواہ رہے ہم مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ ول کیا تھا۔ اسی طرح سے کہا تھا ہماری جب کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ، یہاں پر قالا ایک سنگل کے لیے آیا ہے، تو قالا یعنی آپ کہیں گے کہ ایک سنگل کے لیے آیا ہے، لیکن بعض اوقات گروپ کے لیے، یہ گرامر ہے یہ کہ گروپ کے لیے قالا آیا ہے، جیسے قال کر کے اللہ تعالیٰ نے قالت الملائکۃ یعنی فرشتوں کے لیے بھی، یعنی ایک اس سے کہا تھا، تو ایک گروپ کے لیے بھی جو ہے وہ قالا یوز ہوا ہے۔ تو حواریوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں کیا آپ کا رب جو ہے نازل کرے ہمارے اوپر ایک دسترخوان، ان کو ایک خواہش تھی تو یہ خواہش انہوں نے ظاہر کر دی، تو دم سے ڈر گئے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم لوگ تقویٰ کرو اگر تم ایمان والو، یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ اوپر سے آئے؟ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اور یعنی دل کو اطمینان کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ کیا تم وہ یہ کوئی بھی اس طرح کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ سے مانگ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ دکھا بھی سکتے ہیں، اور دل اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مانگ رہے تھے، تنگ کرنے کے لیے نہیں مانگ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم تاکہ ہم جان لے کہ آپ نے سچ کہا ہے اور ہم ہو جائے گواہوں میں سے، یعنی ہم گواہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو مزید ایمان کی پختگی کے لیے معجزہ مانگ رہے تھے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور کیسے دعا کی؟ رب کا پکارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہم ربنا، دو طرح سے آپ دعائیں دیکھیں گے، اللہم کر کے ہے، ربنا کر کے ہے، ربی کر کے ہے، لیکن یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے خاص عاجزی دکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ گڑ گڑا کے مانگ رہے اللہم ربنا، کہ ہمارے اوپر اتار دیں دسترخوان آسمان سے، کہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا، کہ مزیدار کھانے ملیں گے، تو کھانے عید کے دن اچھے مزیدار ہوتے ہیں، جو جمعے کا دن بھی عید کا دن کہا گیا، اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے گا، اور رزق دیجیے اور آپ بہترین رزق دینے والے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تو اتاروں گا، ضرور تمہارے اوپر اتار رہا ہوں، نازل کر رہا ہوں، لیکن معجزہ جب اترتا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ بھی آتی ہے، جب معجزہ دیکھ کر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے بعد پکڑ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے کفر کیا بعد اس کے بعد تم میں سے، اور بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب، اور ایسا عذاب ہوگا جو اس سے پہلے کسی کو بھی عذاب نہیں ملا ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ معجزہ تو تم مانگ رہو، لیکن پھر یہ جان لو کہ تمہیں پھر ماننا ہی ماننا ہے۔ جب کہا اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے، اب سوال اللہ تعالیٰ کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، حشر کے میدان میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار ابن مریم کہا ہے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ سارے علم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خاص کر کے پوچھنے، اور یہ آیت اتاری تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پوچھیں گے اور کیا جواب ہوگا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کا فوراً کہا پاک ہے آپ اللہ تعالیٰ، نہیں ہے میرے لیے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں سوائے حق کے، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ تو جان لیتے اللہ تعالیٰ، تعلم ما فی نفسی، آپ کو تو سب پتا ہے میرے اندر جو ہے، لیکن ولا عالم ما فی نفسک، لیکن میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ بات کہی، بے شک آپ علام الغیوب ہیں، ما قلتو، نہیں میں نے کہا اس کے لیے واسطے ان کے الا ما امرتنی بھی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ جتنا آپ نے حکم دیا تھا
وہ میں نے کہا تھا، اور کیا آپ نے حکم دیا تھا؟ ان اعبدوا ربی و ربکم، بس یہ بات میں نے کہی تھی کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب، بس یہ میں نے بات کہی تھی. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں ان کے بیچ میں رہا. مجھے یہ بات پتا تھی جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، کنتا انتا تو آپ ہی ہیں رقیب نگراں ان پر، اور آپ ہر چیز پر آپ گواہ ہیں. یعنی صاف صاف کلیئر کٹ بات ہے یہ، اس میں کوئی آپ کو ایسی بات نہیں نظر آئے گی کہ آپ کو لگے گا اس میں کچھ بات سمجھنے کی. جیسے ابھی اگر وصیت والی وہ آیت کو ہم لیں تو اس کے ورڈز آپ کو کچھ ڈیپ لگ رہے تھے اور اس کو پورا سمجھنا ہوگا ایک دم کلیئر کٹ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اتنے کلیئر طریقے سے اس لیے بتائی ہوئی ہے، اللہ عالم. اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو کوئی بھی یہ سمجھے گا، کوئی بھی یہ پڑھے گا، اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو آپ عذاب دیں گے وہ آپ کے بندے، اگر آپ بخش دیں گے تو بے شک آپ عزیز ہیں، زبردست حکمت والے. قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین الصدق، یہ وہ دن ہے فائدہ دے گا سچوں کو سچائی اس کی. یعنی کہ جنت کی طرف انسان کو لے کے جاتی اس کی سچائی، وہ سچ بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. تو سچ ہماری زندگی کے ہر حالت میں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں اور کسی ڈر سے بھی جھوٹ نہیں. اپنے ہسبینڈ سے ہم سب سے زیادہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اچھا یہ اچھا وہ، مذاق میں کبھی کبھار ایسی کوئی چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ نہ ہو تو ہم، لیکن اس میں بھی آپ طریقے سے وہ بات کو سمجھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گیا ان سے. یہ بڑی کامیابی ہے. تو جن سے اللہ راضی ہے وہ کون ہے جن سے اللہ راضی ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یعنی ایک ٹو وے چیز ہے. اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو اللہ تو ڈیفینیٹلی راضی ہے. ہم اللہ سے راضی کہیں رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبی اسلام دین وبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں سے، رضیت باللہ ربا، ہم تو راضی ہیں رب آپ سے. یعنی رب سے راضی دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم تقدیر پر کتنے راضی، ہم اللہ سے کتنا شکوہ کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں پریشان کن باتیں آتی ہیں لیکن ہم نے راضی رہنا ہے. جب ہم راضی رہیں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی رہیں گے. جب اللہ راضی ہے تو ہمیں ہر چیز مل گئی، ہمارا دل کا اطمینان مل گیا دنیا میں، اور ہمیں جنت مل گئی آخرت میں. اللہم اجعلنا منہم. اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. سورۃ الانعام مکی سورہ. اب ہم مکی سورہ پڑھیں گے، پہلی مکی سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس میں جو ہے آپ یہ جو سورہ اتری تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت نازل ہوئی تھی، اور آخری صورتوں میں سے، مکی صورتوں میں سے ہے. اور اس کا مضمون جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے عقیدہ توحید، اللہ کی طرف وحدانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور انعام کا مطلب نعام یعنی اونٹ مویشی جسی طرح سے بھی ہو. اور فرشتوں کا ایک گروہ پورا نازل ہوا تھا، مشرق اور مغرب کی طرف بھر گئے تھے، یہ سورہ لے کے اترے تھے. اور 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اترے تھے. اور یہ وہ سورہ ہے جس میں الحمدللہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کی تعریف سے 4 سورتیں شروع ہوئی ہیں. ایکچولی 5 سورۃ فاتحہ، سورۃ الکہف، سورۃ الانعام، سورۃ الفاتر، سورۃ السبا. سورۃ السبا اور سورۃ الفاتر 2 سورتیں ایک ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ساری تعریف اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے. مدح کسی انسان کی کر سکتے ہیں لیکن حمد صرف اللہ کے لیے. اور کیسا حمد ہے؟ جو محبت اور عظمت کے ساتھ اس کی حمد کی جا رہی ہے. اس کی عظمت، اس کی قدر اللہ کی جانتے ہوئے اس کی طرح سے حمد کرتے ہیں. ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے عدم سے، وہ موجود ہے. خلق السماوات والارض، شروع یعنی فرام باری ہیں اللہ تعالیٰ نے. جب کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی بنائے، نور بھی بنائے. یعنی حصے اگر مانوی دیکھیں تو کفر کا اندھیرا بھی ہے اور ایمان کی روشنی بھی ہے. اسی طرح سے اندھیرا اور نور یہ دونوں چیز ہے. آپ کو دیکھنے والی آنکھیں
اور اندھے لوگ اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ساری جو نعمت ہے اندھیروں اور نور, اگر آپ اس کی طرف آپ جائیں تو آپ کو بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ملے. سورج اور رات, آپ کو بہت کچھ ملے گا جو آگے آپ جائیں گے, آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ ساری زندگی اگر سورج جلتا رہتا تو یہ تم کہاں سے اس کو تم رات لے کر آتے اپنے آرام کے لیے, اگر ساری رات آپ کیسے آتی تم کہاں سے لے کر آتے دن کو اپنے لیے روشن کرنے کے لیے. تو یہ جو اللہ کی خاص تخلیق ہے, اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا اس کے برابر قرار دے رہے ہیں, یعنی کسی اور کو اللہ کے برابر لے کر آ رہے ہیں. وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے, پھر تمہارا وقت ایک مقرر کر دیا ہے اور ایک وقت مقرر ہے اس سب کے لیے, پھر تم شک میں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری جو بھی کچھ پیدا کیا ہے ہر ایک کا وقت مقرر ہے, اور وہ وقت ایسا ہوگا لا یستأخرون ولا یستقدمون, نہ ہی وہ آگے جائے گا نہ ہی وہ پیچھے. اس وقت جو وقت ہوتا ہے وہ آتا ہے. وہ اللہ جو ہے آسمان اور زمین کا, اور وہ جانتا ہے جو تمہاری پوشیدہ تمہاری ظاہر بات ہے, اور وہ جانتا ہے جو تم کما رہے ہو. یعنی ہماری ایک ایک عمل جو ہے, ہمارا ایک ایک کمائی اللہ کو پتا ہے. وما تأتيهم من آية من آيات إلا كانوا عنها معرضين. اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی تھی, مکہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے, جو بھی آتی تھی اس سے اعراض برتتے تھے, اور انہوں نے اسی طرح سے جھٹلایا کہ مکی صورتیں ہیں, مکی کے دور ہے, مکی دور ہے, اور اہل قریش کا پورا ذکر ہے. وقت كذبوا بالحق لما جاءهم, انہوں نے جھٹلایا جب ان کے پاس حق آ گیا, تو ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جس کے ساتھ وہ مذاق اڑا رہے تھے. اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے پہلے قوموں کی طرح جو ہے انہوں نے وہ کر رہے ہیں وہی اسی طرح سے, تو قریب قیامت کی خبر آ جائے گی. یا جنگ بدر میں جیسے ان کو شکست ملا تھا, یا مکہ فتح ہو گیا تھا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے, وہ سب خبریں آ جائیں گی. کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہم نے بستیاں ہلاک کی تھی قوموں میں سے, اور بسایا تھا ہم نے ان کو زمین میں جو ان کو نہیں بسایا. یعنی اگر آپ وہ ہسٹری دیکھیں تو کس طرح سے آپ کے عقل حیران ہو جائے کہ ان لوگوں نے پیرامڈس کیسے بنائے, انہوں نے وہ پتھر کاٹ کے کیسے بنایا. آپ کو آج تک وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کس طرح سے. تو مکہ والے تم تو اس سے بسایا ہی نہیں, تمہیں تو اس طرح سے کچھ دیا ہی نہیں جو ان کو پہلے دیا تھا. اور پھر ان کے پر بہت برسنے والے, یعنی ہر طرح کی نہریں, آپ کراپس, ہر طرح کی آسائشیں دی ہوئی تھی ان کے لیے, اور ان کی نہریں بہ رہی تھی اس کے نیچے سے. لیکن ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد دوسری قوم کو بسایا ان کی جگہ. یہ ساری بات اللہ تعالیٰ مکے والوں کو بتا رہے ہیں اور ان کو, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ اگر ان کے لیے نازل کر دیتے ہم ایک کتاب جو کاغذ کی صورت میں ہوتی, ایک کتاب پوری نازل ہو جاتی, فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو رہے ہوتے. لیکن پھر وہ لوگ جو کفر کیا تو کہتے, پھر بھی وہ کہتے ہیں تو کھلا جادو, اس پر بھی وہ یقین نہیں کرتے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آ رہے ہیں, اور وہ جا کے ڈراوے دیتے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے ہیں فرشتہ تو فرشتے کب اترتے ہیں, لَقُضِیَ أَمْرٌ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, وہ تو فیصلہ ہی کرنے کے لیے اترتے ہیں, یعنی موت کے لیے اترتے ہیں, کوئی فیصلہ اللہ کا لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملتی. اور اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ تو ہم اس کو ایک انسان کی صورت میں بناتے, یعنی فرشتہ تو نور سے بنا ہوا ہے, اس کو تو ایک شکل ہم دیتے ہیں انسان کی, پھر بھی وہ ان کو ان کے لیے مشتبہ ہی ہو جاتے اور وہ صبح ہی میں مبتلا رہتے. البتہ تحقیق انہوں نے مذاق اڑایا کئی رسولوں کا, آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی دے رہے ہیں. اور ہم سب کو اس بات پہ تسلی ہونا چاہیے کہ جو دین پر آتے ہیں ان کا مذاق, وہی کیا ملا کے دور مجھے یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بس تمہیں یہی ہے, یہ کیا اپنی شکل بنا لی ہے, یہ کس طرح سے حلیہ بنا لیا ہے, یہ کیا تم ربا نہیں لے رہے ہو, یہ ہر طرح سے مذاق اڑے گا جو دین پر آئے گا. تو ان کو ان کے مذاق نے ان کو گھیر لیا ہے اس میں سے, اور جو وہ مذاق اڑاتے تھے. کہہ دیجئے تم پھر اب چلو پھرو زمین میں, جو اللہ تعالیٰ پچھلی اس میں آیات نے بتایا تھا. تو ہم مکہ والوں کو, ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. کہہ دیجئے کس کے لیے ہے آسمان جو اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے. تو وہ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے, لیکن کیا انہوں نے کیا تھا, بت پرستی کی تھی نا انہوں نے, کتنا بڑا شرک کیا تھا. ان بتوں کو کعبہ میں جو ہے وہ بت لا کے کھڑے کر دیے تھے above than 300. کتب اللہ علی نفسی, تو وہ جب کہہ رہے ہیں اللہ کو, تو اللہ کیا نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے, فوراً اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتی. رحمتی سبقت غضبی,
لَيَجْمَعَنَّ تو اللہ کی رحمت ہے، صفت جو ہے وہ رحمت ہے، عذاب جو ہے اللہ کا فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، رحم لکھ دیا ہے. کامل رحمت مومنوں کے لیے، وقتی رحمت سب کے لیے ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور جمع کریں گے قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے نقصان ڈالا اپنے نفسوں کو، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، انہوں نے ہر طرح سے جھٹلایا، وہ کون ہے؟ جنہوں نے جو نہیں ایمان لاتے. اور اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کیا کہ وہ اسی کے لیے جو ٹھہرا ہوا ہے رات اور دن، اور وہ سمیع علیم ہے. سکون سے ہر چیز، سکنا فی اللیل، اور رات کو بھی کچھ چیزیں، دن کو بھی کچھ چیزیں ٹھہرتی ہیں، لیکن رات میں زیادہ چیزیں ٹھہرتی ہیں. اور وہ سمیع علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. سمیع علیم کہ کون اس کی حمد کر رہا ہے، کون اس کے اطاعت کر رہا ہے، کون اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے. کیا کہہ دیجئے، کیا سوائے اللہ کے، کیا اتخذ ولیا، کیا میں بناؤں کوئی دوسرا، کوئی ولی بناؤں؟ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وہ کھلاتا، وہ کھلایا نہیں جاتا ہے. کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں پہلا اسلم کہنے والا، پہلا وہ جو میں کہوں اسلم تو. ان کو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا تھا اسلم تو، میں سبمٹ بل کر دیا، میں اسلام لے آیا، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. ولا تکونن من المشرکین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک جنرل میسج ہے کہ تم میں سے، تم مشرکین میں سے مت ہونا. تو کہہ دیجئے بے شک میں ڈراتا ہوں نافرمانی سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا، پھر بھی ان سے کہلوایا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ میں ان کی اللہ کی کسی طرح کی میں نافرمانی کروں. تو کسی طرح کی نافرمانی، ہمیں کیسے ہم رکیں گے نافرمانی سے؟ جب ہم اللہ کے عذاب سے ڈریں گے. جو کوئی پھیرا گیا اس سے، کس سے؟ عذاب سے. اس دن تو اس کی رحم ہے، اللہ کی رحمت سے اس کی طرف سے عذاب. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت ہے. اور اللہ نے اپنے پاس 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور جو ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور وہ بڑی کامیابی کا دن ہوگا. اب آگے جو آیت آ رہی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ. کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نفع دیا، اس نے نقصان دیا، میرا بیٹا نفع کرنے والا ہے، میری بیٹیاں نفع، کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے اگر چھو جائے، پہنچ جائے تمہیں کوئی نقصان، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے وہ. اور کوئی خیر پہنچتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ قادر ہے اور وہ غلبہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتے ہیں، غالب ہے، کامل اختیار ہے اللہ کے پاس، اور وہ اپنے بندوں پر پورے طرح سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت سے ہیں، اور خبر بھی رکھ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یا ہم وہ دعا مانگتے جو ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہہ دیجئے کون ہے زیادہ شہادت میں بڑی چیز ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو گواہ ہے میرے درمیان، تمہارے درمیان، اور میں صرف وحی کیا گیا ہوں. یہ حاضر قرآن، یہ قرآن سے وحی کے ذریعے آیا ہے تاکہ میں ڈراؤں اس سے، یعنی کہ آپ کا ڈراوا قرآن سے، ڈراوے دے، خبردار کرنا، وارننگ دے ہے اس میں زیادہ تر. ان لوگوں کے لیے وارننگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو نہیں آتے، تو انہی کے لیے وارننگ ہوتی ہے نا. باقی تو جو ماننے والوں کے لیے تو خوشخبری بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور جس کو بھی یہ پہنچے، کیا تم گواہی دو گے؟ یہ تم بتاؤ کہ البتہ تم گواہی دیتے ہو، بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور الہ. اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو، اگر تمہارا یہ ہے، تو میں نہیں گواہ دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں. قل لا اشہد، اگر تم اس طرح کی کوئی بات کرو تو کرو، میں نہیں گواہی دے رہا ہوں. بے شک میرا الہ صرف ایک ہے، اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم شرک کر رہے ہو. یہ خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی بات کہی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے. وہ لوگ جن کو دی گئی تھی کتاب، یعنی اہل کتاب، جو دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان گئے تھے، مانتے تھے، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے جو ایمان نہیں لائے تو اپنے نفسوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، وہ خود نقصان میں چلے گئے.
کون بڑا ظالم ہے جو گھڑے گا اللہ سے ان کے اوپر جھوٹ اور جو جھٹلائے اس کی آیات کو. بے شک اللہ جو نہیں پھلا پاتے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک نہیں وہ لوگ جو پلا نہیں پاتے ہیں ظالم لوگ. اور وہ دن جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کو جمع کریں گے, اور پھر ہم کہیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کہیں گے کافروں کو, مشرکوں کو, ان کے معبودوں کو, سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر انتظار ہو رہا ہوگا فیصلے کا. پھر کہا جائے گا ان شریکوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا, اشرکو, جنہوں نے شرک کیا تھا, اور کہا جائے گا کہاں تمہارے شریک جس میں تم بڑے گمان کرتے تھے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے, تمہاری سفارش کریں گے, بتاؤ کہاں ہے وہ. پھر ان کے لیے کوئی فتنتہم, فتنہ یہاں پر کہا ہے بہانہ, معذرت کے لیے یہاں پر بات, تو فتنے کے بہت سارے میننگ ہے اور آپ کانٹیکسٹ سے سمجھیں گے کہ ان کے لیے کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوگا ایکسپٹ یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے اللہ قسم کھا کے کہیں گے آپ ہمارے رب ہیں, خالق مالک متدبر, آپ کہیں گے اور ہم نہیں تھے شرک کرنے والے. دیکھو کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں کے ساتھ, اور کس طرح وہ گم ہو گئے, وہ جس پہ وہ کر رہے تھے, وہ جس پہ ان کو بڑا گمان تھا, وہ سب غائب ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یعنی مشرک جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, باتیں بھی سنتے تھے, اور وہ لوگ جن کو یعنی قرآن کی زبان, قرآن کی تلاوت بڑا متاثر کرتی تھی, ان کی تلاوت, ان ساری چیزیں, تو وہ آتے تھے ضرور اور سننے کے لیے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں تمہارے پاس, اہل مکہ, اہل قریش, ابو سفیان, ابو جہل, یہ سارے آ کے بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے, بڑے بڑے سرداروں سے بات کرتے تھے, لیکن کیا ہوا ان کو, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے, وہ سمجھ سکے ان کے کانوں پہ بوجھ ہے. دیکھیں کہ ہم نے وہ والی سورہ ہم پڑھیں گے, سورہ عبسہ, کہ جب وہ بڑے بڑے سرداروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھ کرے تو, اور ابن مکتوم آئے تھے پوچھنے کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے ان کو بتانے کے لیے کہ ان کو انہوں نے اگنور کر دیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی کہ تم اس سے رخ موڑ رہے ہو جو تمہارے پاس دوڑا ہوا آ رہا ہے. تو دوڑے بھی آ رہے, جو سیکھنے کے لیے آتا ہے وہ سیکھتا ہے, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف کسی خاص ایک کلام کو بس سننے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کا مقصد نہیں ہے سمجھنے کا, ان کا مقصد اللہ کے راستے پہ آنے کا نہیں, فور دا ٹائم بینگ, چلو میں رمضان میں میرا وقت اچھا گزر جائے گا, کچھ سن لیں گے. لیکن جس نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے کریکشن کرنا ہے, مجھے اللہ کا کلام سننا, تو اسی کو ہدایت بھی ملے گی. لیکن وہ لوگ سب ایسے ہی آ جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پردہ, یعنی ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا, یعنی کوئی بات اثر ہی نہیں کی, ان کے کانوں کے اندر سے کوئی آواز ہی نہیں جاتی تھی سوائے ایک خوبصورت آواز. اور اگر وہ کسی طرح کی بھی نشانی دیکھ لیں گے وہ نہیں مان لیں گے, یہاں تک کہ پھر وہ آپ کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے, جن لوگوں نے کفر کیا تھا یہ جھگڑا کریں گے, یہ سب تو پہلے کی باتیں ہیں, یہ سب تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو. نہ صرف وہ خود روکتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ نہ قرآن ان کو خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا, بلکہ دوسروں کو بھی کہیں گے کہ نہیں وہاں پہ تو بس ایسی چیزیں ہیں, کوئی خاص بات نہیں تھی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا. وہ اس طرح سے وہ دوسروں کو بھی روک دیں گے, یا وہ کہیں گے یہ تو سب بدعت ہے, قرآن کی میننگ اس طرح سے کہاں بتایا گیا تھا. اب قرآن کی میننگ پراپر محکم طریقے سے بتائی جا رہی ہے, وہ کہیں گے نہیں یہ تو زوم جو ہے یہ تو بدعت ہے, یہ تو فلاں ہے, دوسروں کو روک دینا. تو وہ خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, اور نہیں وہ ہلاک کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو, اور ان کو شعور ہی نہیں ہے. اور تم دیکھو کہ ان کو جو وہ کھڑے ہوں گے آگ کی طرف, اور پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس, ایک دفعہ حسرت والا جملہ ہوگا, ہم لوٹائے جائیں, وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نہیں جھٹلائیں گے آیات کو اپنے رب کی, اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے. بلکہ ظاہر ہو گیا ان کا جو وہ چھپا رہے تھے اس سے پہلے, کہ وہ اگر لوٹائے بھی دیے جائیں گے, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, وہ پھر لوٹ آئیں گے واسطے جو روکے گئے تھے اس سے, یعنی کہ وہی گناہ میں چلے جائیں گے, اور وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو لوٹایا جائے گا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ وہ دوبارہ سے وہی سب کریں گے, اور پھر وہ کیا کہیں گے, اس دنیا کی زندگی تو بس ایسے ہی ہے اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے. اور تم دیکھو کہ ان کو وہ کھڑے ہوں گے رب کی طرف, بار بار اللہ تعالیٰ کہیں گے, اور پھر ان سارے قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ حق ہے, دیکھو قیامت آ گئی, ساری چیزیں آ گئے, سب کھڑے ہوئے, یہ حق ہے نا. وہ کہیں گے ہاں ہے ہمارے رب, لیکن پھر ان کی بات خود کچھ بھی کام نہیں آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ان کو کہیں گے عذاب چکھو جو تم کفر کرتے تھے, اور تم نے اور نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ, اللہ کی ملاقات, یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلایا تھا, یعنی ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, بار بار وہ کہتے تھے, یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی اور وہ کہیں گے ہائے افسوس, حسرتنا,
حسرت والا جملہ، ہائے افسوس، اوپر اس کے جو ہم نے کمی کی اس کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں، یعنی رسول کے بارے میں، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ بھی، اور اپنے پیٹھوں پہ کتنا، یعنی سارے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور کتنا برا ہوگا وہ بوجھ ان کے لیے۔ دنیا کی زندگی ابھی آپ دنیا میں ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ صرف کھیل تماشے میں لگے ہوئے۔ آخرت کا گھر وہ بہترین ہے کس کے لیے؟ جو تقویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کے عذاب سے، جو اللہ کی خوشخبری کو خوشخبری کی طرح لیتے ہیں، پھر اس کے لیے بھاگتے ہیں، پھر اس کے لیے نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ کیا بھلا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ یعنی وہ کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لعب اور لہو سے نکلنا ہے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بے شک یہ لوگ ہیں، یہ غمگین کر رہے ہیں، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غمگین کر رہی ہے آپ کو اس بات کی، کیونکہ وہ نہ آپ پر یقین کر رہے ہیں نہ اللہ کی آیات پر، اور آپ کو بار بار جھٹلا رہے ہیں، آپ کے منہ پہ آ کے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس تسلی میں کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، لیکن یہ ظالمین اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ جہاد زور زبردستی، یعنی اپنی طرف سے کچھ لا کے انکار کرنا۔ وَلَقَدْ، اسی طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، بہت سارے رسول آپ سے پہلے گزر گئے تھے اور انہوں نے صبر کیا، اس پہ جو وہ جھٹلائے گئے تھے، وہ ستائے گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو افضل ایمان کی علامت کیا ہے؟ صبر کرنا اور نرمی کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مدد اور صبر کے ساتھ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے پڑھا ہے، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ، اللہ نے کہا ہماری مدد آ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس کیا ہے تو اللہ کی یہ بات کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ مدد نہیں آ رہی ہے، وہ کسی وجہ سے مدد نہیں آ رہی، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں، ہم کتنا ان اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے غم کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، پیسے سے، دعاؤں سے، کس طرح سے ہم کر رہے ہیں، یا ہم اپنی زندگی میں لاسٹ ہیں، ہم اپنی تفریح تماشے میں لاسٹ ہیں، ہم اپنی شادیوں میں مگن ہیں، ہم اپنی شادی بہترین سے بہترین کر رہے ہیں۔ اور البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس خبروں میں سے رسولوں کی، اور اگر ہے یہ بہت بھاری آپ پر، یعنی ان کا اعراض بہت غمزدہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بھاری ہو رہا ہے، یعنی آپ بہت غمزدہ ہو رہے ہیں، تب آپ ایک کام کریے کہ آپ کو اگر ستاعت ہے تو آپ ایک سرنگ تلاش کریے زمین کے اندر، ٹھیک ہے، زمین کے اندر سرنگ تلاش کریے، یا ایک سیڑھی لے لیں آسمان کی طرف اور کوئی نشانی بھی لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر طرح سے جمع کر دیتا سب کو ہدایت پہ، یعنی آپ کسی طرح کی کوئی نشانی بھی لے کر آ جائیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو، لیکن فری ول دیا ہوا تھا، نشانی تو خود قرآن آ گیا تھا، نشانی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ان کو نہیں ماننا تھا تو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو آپ، یعنی آپ کتنے حریص بھی ہو جائے، کتنا آپ غمگین ہو جائے، کتنا ان کا اعراض آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کچھ بھی آپ کر لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کیوں اپنے آپ، یعنی آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی زبردستی کوئی نہیں کسی کو ہدایت دیتا ہے، بے شک جواب کون دیتا ہے؟ وہ جو سنتے ہیں، اور مردے جو ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی دل سے سننے سے دل بدلتے ہیں، مردہ دل بدل جاتے ہیں۔ افمن کان میتۃ فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، تو زندہ کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یمشی فی الناس، یمشی الناس بالنور، اس نور کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا زندہ کر دیا۔ تو کسی کوئی جواب تو وہی لوگ دیتے ہیں نا جو سنیں گے۔ سمعنا واطعنا کون کہے گا؟ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، کون کہے گا؟ جو سنے گا۔ تو جو مردہ دل ہے، جو مردہ دل سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو کوئی بات اثر نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو حساب لیا جائے گا۔ اگر کہ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں اتاری ہمارے پر کوئی نشانی، رب کی طرف سے کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے کہ وہ اتارے ہر طرح کی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں ہے۔ جو بھی زمین میں جتنی بھی جاندار ہیں، کوئی پرندہ جو آپ دیکھیں، پرندوں کو جو اڑ رہے ہیں ساتھ اپنے دو پروں کے، وہ سب جماعت ہیں تمہاری طرح کے، سارے اسی طرح سے آپ کے، ان کی زندگی، کھانا پینا، بچے، فیملی سب ہے، کوئی کمی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، سب چیز لکھا ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، قد جعل اللہ بكل شيء قدرا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسٹیمیٹڈ تعداد، ایسٹیمیٹڈ زندگی ہر چیز کے ساتھ دیا، پھر سب کچھ تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی صرف نہ انسان، جانور بھی سب اکٹھے کیے جائیں گے۔
اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بھٹکاتے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے۔ کیا بھلا دیکھا تمہیں کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے اچانک تمہارے پاس ایک گھڑی ایسی قیامت کی آ جائے، تو تم اللہ کے سوا کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو اکرمہ بن ابو جہل جو تھے وہ بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گئے، جب بھاگ گئے وہ کشتی میں سمندر میں، اور سمندر نے گھیر لیا، طوفان آ گیا، وہ بہت لوگ تھے وہ اپنے بتوں کو پکارنے لگ گئے۔ تو انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی آیات کی کہ یعنی اللہ کو پکار کے دیکھتا ہوں میں، جب انہوں نے اللہ کو پکارا دل سے تو طوفان ہٹ گیا اور وہ پھر واپس آیا اور اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مصیبت ہوتی ہے تو تم اس حالت میں تم اللہ کو پکارتے ہو، پھر وہی ہے جو تم کو پکارتے تو وہ کھول دیتا ہے، یعنی ہٹا دیتا ہے عذاب جو تم اس کو پکارتے ہو اس کی طرف۔ پھر اگر چاہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہے اور وہ تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ کو صرف اسی کو تم پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا اور پھر تم اسی کی طرف چلے گئے اور تم نے اس کو بھول دیا اور پھر تم شرک کی طرف چلے گئے۔ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا بہت ساری یعنی تمہاری یعنی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، پھر ہم نے ان کو عذاب سے تکلیفوں سے پکڑا، نقصانات سے پکڑا۔ یہ کیوں آئی تھی تکلیفیں اور عذاب بار بار؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں دیتے رہتے ہیں، عذاب دیتے رہتے ہیں، دنیا کی آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ تو بہت ساری ایسی امتیں نیشن گزر گئی اس سے پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تکلیفوں سے کہ وہ گڑ گڑائیں، لیکن فلولا اذ جاءہم باسنا، بار بار اللہ تعالیٰ ان کی وہی ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آتا تھا تو وہ انہوں نے تضرعوا ولکن قست قلوبہم، نہ ہی انہوں نے عاجزی، کیوں نہیں عاجزی کی، یعنی نہ ہی انہوں نے عاجزی کی، نہ ہی انہوں نے اللہ کو پکارا، نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ تو کوئی مصیبت جب آتی ہے، جب انسان اس کی تعویلیں دینا شروع کر دے، ایکسکیوزز دینا شروع کر دے، تو پھر ان کے دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیسٹ آیا، اگر کوئی ہمارے اوپر سے کوئی ایسی مصیبت آئی، بیماری آئی، دکھی آئی، کچھ بھی آیا اور پھر ہم اللہ کی طرف نہیں جھکے ہیں تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اوپر سزا بنا دی ہے اور ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اور جب دل سخت ہو گئے تو آپ کو آپ کے اعمال کوئی برے لگیں گے نہیں، اور آپ کے اعمال برے نہیں لگ رہے ہیں، اور شیطان نے آپ کو جو ہے وہ اس عمل کو خوبصورت بنا دیا۔ کسی طرح کا بھی آپ کو کوئی فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے آپ کو اس میں گرا دیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے، یعنی جب جس طرح سے ان کو عذاب دیا گیا کیا، پھر ان کے اوپر آسانیاں گئی لیکن وہ بھول گئے جس وجہ سے ان کو نصیحت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے دروازے کھول دیے، ففتحنا علیہم ابواب، دروازے کھول دیے ہر چیز کے، ہر طرح کی نعمتیں، نہ خوف ہے، نہ کوئی بیماری ہے، ہیلدی ہیں، ہر طرح سے آپ کی فراوانی ہے، جو جی چاہ رہے کھا رہے ہیں، جہاں جی چاہ رہے گھوم رہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اتنے خوش ہوئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جب ہمیں اپنے گناہ نہیں لگے، جب ہم ریئلائز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل آنی شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے مزے سے آپ کو گناہ سے آپ کو فیل ہی نہیں ہوتی ہے، ریئلائز ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اچانک اخذناہم بغتۃ، اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے اس وقت سے، اور پھر وہ مایوس ہو جائے، ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پکڑتے ہیں، یا تو ان کی اولاد سے عذاب آ جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کا ڈپریشن آ جاتا ہے، ان کو ایسی بیماری لگ جائے، یا ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، ان کی اپنی اولاد ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو اس سے ہوگا، اور پھر وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اور مومن کے اوپر وقت آئے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ تکلیف دہ وقت آتا ہے، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، وہ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے مایوسی ہوتی ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ کو پل کر کے نکالتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ یعنی جس طرح سے وہ مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اچانک، تو ان کی جڑ کو اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور یہ اللہ کی خاص سنت ہے کہ اگر کوئی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو تعریف اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا دیکھا تم نے جب پکڑ لیا اللہ نے جو تمہاری سماعت کو، تمہاری بصیرت کو، تمہارے دلوں کو، تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری یہ چیزیں لے کر آئے؟ تمہاری آنکھ سے تم دیکھ نہیں رہے ہو، یا کان یا ہر چیز بند ہو گئی،
تو کون لے کر آئے گا؟ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ آیات لے کر آتے ہیں، وہ جو اعراض بڑھاتے ہیں. کیا دیکھا تم نے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے، اچانک سے آ جائے یا سامنے سے آ جائے، تو سوائے جو ظالم قوم کے کوئی اور ہلاک نہیں ہوگی. یعنی ہلاک ہونے والی قوم ظالم، سب ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. اور ہم نے بھیجا نہیں، ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس طرح کے؟ خوشخبری دینے والے اور ڈراوے دینے والے. تو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ خوشخبری انسان جو ہے بہت پر امید ہو کے بس اسی خوشخبری میں مگن ہو جائے گا. اب ڈراوے انسان کے اندر مایوسی آ جائے گی. تو دونوں چیزیں ہیں، جو کوئی ایمان لایا، اصلاح کیا، اور اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا کوئی غم نہیں ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو عذاب ان کے اوپر عذاب آیا. جو انہوں نے نافرمانی کی تھی اسی وجہ سے عذاب آیا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. بے شک میں صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں. یعنی آپ کو یہ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آج وہ یہاں موجود ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یا ان سے یا رسول اللہ کر کے مانگ رہے ہیں. نہیں، صرف ان کی طرف وہی آتی تھی. ہم تمہاری طرح کے میں انسان ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کون سمجھے گا؟ یہ بات برابر نہیں ہو سکتے. جو اندھے اور دیکھنے والے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، برابر نہیں ہو سکتے وہ اور اندھے. ڈراؤ اس کے ساتھ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں. بھی کیا چیز ہے؟ قرآن. اس کے ساتھ ڈراؤ جو ڈرتے ہیں اکٹھے ہونے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے ڈے سے رب کے پاس. اس دن ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. چاہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اگر آپ اس کو ڈرائیں. اور نہ آپ ہٹائیں ان لوگوں کو اپنے پاس سے جو صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں. وہ کیوں پکار رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ان سے کٹ آف نہیں کرنا ہے کسی طرح سے. آپ کو کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے جو اللہ کے دین کی طرف ہے، اللہ کے دین، تو ان سے کٹ آف نہیں کرنا ہے، نہ آپ نے ان کو ہٹانا ہے. آپ کے ذمے ان کے عمل سے آپ کے اوپر کچھ نہیں. ماں علیہ کا نہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. وہ جو عمل کر رہے ہیں کس دل سے کیسے کر رہے ہیں، کیا ان کے دل میں، آپ کو نہیں ہے. لیکن آپ ان کو یہ کہہ کے نہیں ہٹانا کسی طرح سے کہ وہ یہ کمزور ہیں، یا ان کے سعد بن وقاص جیسے یعنی مکہ کہتے تھے ان کو کہ یہ دو کمزور لوگ ہیں، یا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، عاجز ہیں، کمزور ہیں. تو من شیء وما من حسابک علیہم، اور آپ کے نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز، تو آپ ان کو دور اگر کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اسی طرح سے ہم نے آزمایا بعض کو بعض میں سے یعنی انسان کو انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے. کسی کو زیادہ دیکھے، کسی کو کم دیکھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آزماتے ہیں. اور تاکہ وہ کہیں جو یہ لوگ یعنی جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان میں سے، کہ یہ جو ہیں جو اللہ کے شکر، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چنا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے یہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، تو پھر وہ کہتے تھے یہ من اللہ علیہم، ہمارے اوپر ان کا احسان کیا ہے، ہمارے درمیان میں سے ان کو چنا ہے کیونکہ وہ غریب تھے. تو ان کے تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتا ہے شکر کرنے والوں کو. یعنی جو لوگ دین پر آ گئے ہیں تو شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے. جا کر جب آتے ہیں آپ کے پاس یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں پہلی بات یہ کہ ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرو جو صبح اور شام اللہ کو پکارے. دوسری چیز یہ کہ ان کا مذاق ہر طرح سے اڑایا جائے گا. تیسری بات یہ کہ آپ ان کو جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا کہنا ہے؟ سلام علیکم. ان کو کہنا ہے سلامتی ہو. یعنی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر یہ کمزوری لوگ جو ایمان اللہ کی آیات پر لے کر آئیں، آپ نے ان کو سلام کرنا پڑ کر. اور اللہ نے اپنے اوپر ان کے لیے رحمت لکھ دی ہے. بے شک جو عمل کرے گا تم میں سے برا، یعنی یہ پرفیکٹ، ان میں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو جہالت سے کچھ غلطیاں ہو گئیں بجہالت، لیکن اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اصلاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی طرح سے ہم کھول کر آیات بتا رہے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا راستہ کیا ہے؟ جو مذاق اڑاتے ہیں، جو دین میں ٹیڑھا پن لے کر آتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ کمزور بھی نظر آئیں گے، ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہوگی، وہ ان کے اندر وہ صرف اللہ کو صبح شام یاد کرنے والے ہوں گے. تو یہ آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ راستہ، یہ جو ان سے ہم کنیکٹ ہوں گے، یہ راستہ ہے ہدایت کا. اور آپ کو وہ راستہ سمجھ میں آ جائے گا جو مجرموں کا ہے. بے شک میں تو روکا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو. بے شک میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دفعہ آپ بت پر ہاتھ لگا دیں ہم ایمان لے آئیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے. تحقیق بھٹک گیا اگر میں نے تب میں اگر ہدایت یعنی اگر میں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہہ دیجیے اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو میں بھٹک گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے بھی نہیں ہوں گا. کہہ دیجیے بے شک میں ایک روشن دلیل کے اوپر اپنے رب کی طرف سے جس کو تم نے جھٹلا دیا اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مانگ رہے ہو. یعنی وہ کہتے تھے اچھا ایسے ہی تو عذاب لے کر آؤ, تو میرے پاس نہیں, یہ تو صرف حکم اللہ کا ہے. اور وہ بیان کرتا ہے حق کو اور بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے, یعنی جب اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا لانے کا تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے. کہہ دیجیے اگر تم میرے پاس یہ ہوتا جس کی تم جلدی مانگ رہے ہو تو میں تو فوراً ہی اس کا تمہارے اور میرے درمیان ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کا وقت مقرر ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو, اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی, کوئی نہیں جانتا ہے, صرف وہ معرفت ہے یہ آیات اللہ کی جو اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. وہ جانتا ہے خشکی میں اور سمندر میں جو بھی ہے, اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے. ایک پتا بھی جو گر رہا ہے سب اللہ کے علم سے گر رہا ہے, سب اللہ کی لکھی ہوئی کتاب میں سے ہے کہ پتا بھی گرے گا تو اس وقت گرے گا اور ایسے گرے گا اور کہاں گرے گا کیسے گرے گا, وہ سب جانتا ہے اس کو. نہ کوئی دانا نہ زمین کے اندھیروں میں اور کوئی تر چیز جو خشکی میں ہے جو زمین کے اندر ہے گیلی مٹی میں یا اوپر ہے, سب اللہ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. وہ ذات جو تم کو رات کے وقت فوت کرتا ہے, جو تمہیں فوت کرتا ہے یعنی کہ نیند میں جو تم جاتے ہو رات کے وقت, اور وہ جانتا ہے تو جو تم دن میں کمائی کر رہے ہو, پھر وہ اٹھاتا ہے تم کو تاکہ تمہارے یعنی ایک وقت تک تمہیں نیند سے اٹھاتے ہیں, ایک وقت تک آپ زندگی کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں جہاں جو آپ ارادے سے کام کر رہے ہیں, پھر آپ کو دوسرے دن آپ کو دن پہ دن ملتے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر تم کو اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا تم کو اس میں تاکہ تم کو تمہارا وقت پورا کر دیا جائے. زندگی کا کی وقت مقرر ہے, موت کا وقت مقرر ہے. جس طرح جب سوتے ہیں جاگتے ہیں, جیسے جاگے ہیں اپنے وقت پہ کام کرتے جا رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارا ٹائم ختم ہوتا چلا جائے گا, ہمارا وقت آ جائے گا. پھر جب وقت آ جائے گا اجل مسمى مقرر وقت پورا کر دیا جائے گا, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے عمل کرتے تھے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے, جیسے ہی ہم صبح اٹھیں گے تو ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کیا کیا کام کرنا ہے, اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف لے کے جانا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہے, اس سے چاہے وہ معاملات ہو چاہے وہ عبادات ہو. اور وہ غالب آنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر, اور وہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگہبان. اللہ تعالیٰ خود بھی غالب ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے نگہبان بھی ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں, حفظہ بھی رکھا ہے, فرشتوں کو رکھا ہے, کرام کاتبین بھی رکھا ہوا ہے, اور وہ ایسے نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ہر عمل کو بھی لکھ رہے ہیں. اور جب آ جائے گا تم میں سے موت, اور ہر آدمی کے پاس ایک موت کا فرشتہ ہے, موت کے فرشتے کا کوئی نام نہیں, ہر انسان کا ایک موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اور جب تم میں سے موت آتی ہے تو ہمارے پھر وہ پورے ٹیم آتی ہے, وہ موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے, وہ پوری ٹیم کے ساتھ, پھر وہ پوری ٹیم اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے کہ کافروں کو مار کے کھینچ کے روح نکالتے ہیں, اور مومن کی روح جو ہے وہ خوشبو میں لپیٹ کے اوپر تک پہنچائی جاتی, اور پھر وہ کسی طرح کی وہ جب وہ رسول جب بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتے ہیں, پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون, لوٹ کے جانا ہے ہم سب کو, وہی مولا حق ہے, اسی کے سارے فیصلے ہیں, اور وہ جلدی حساب لینے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی موت آئے گی ہمارا حساب ہو جائے گا, تو موت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں, تو اس کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے. کہہ دیجئے کون تمہیں بچاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں, سمندر میں, جب تم پکارتے ہو گر گرا کے چپکے کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں ہوں گے. پھر کہہ دیجئے کہ جو تمہیں نجات دیتا ہے ہر طرح کی تکلیف سے, ہر طرح, پھر تم اس سے شرک کرنے لگ جاتے ہو, پھر تم اسی دنیا میں چلے جاتے ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شرک کا, اور شرک کیا ہے, ہر وہ بات جو اللہ سے اوپر ہم کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے اوپر ہم نے کوئی اور حکم کر دیا, کوئی اور عمل کر دیا جو اللہ نے منع کیا, تو ساری چیزیں شرک میں چلی جائیں گی. وہ جو قدرت رکھتا ہے اس بات کی, وہ بھیجے تمہارے پر عذاب, تمہارے اوپر سے, تمہارے پیروں کے نیچے سے اوپر سے عذاب آئے گا. تو یعنی کوئی بھی قوم کے اوپر سے کسی قوم آ گئی, کوئی جنگ مسلط ہو گئی, کوئی اس طرح کا طوفان آ گیا, اور تمہارے پیروں کے نیچے سے, تو پیروں کے نیچے سے اس طرح سے کوئی زلزلہ آ گیا, ماتحت پیروں کے نیچے تمہارے ماتحت تمہارے اپنی اولاد کسی طرح سے بھی عذاب آ سکتا ہے. تو عذاب سے بچنے کے لیے استغفار اور قرآن کی تلاوت ہے. کس طرح سے دیکھو ہم پھیر پھیر کر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ بات سمجھے, اسی طرح سے جھٹلایا اس کو قوم نے, تمہاری قوم نے, اور جبکہ یہ حق تھا. کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں تم پر کوئی طرح کا وکیل نہیں ہوں, میں میسج پہنچانے والا ہوں. ہر ایک کی خبر مقرر ہے, اور تم انقریب جان لو گے, انقریب تمہیں پتا چل جائے گا
کہ ٹائمنگ ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے, اور ہم ہر کام میں جلدی 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 کرتے ہیں, لیکن ہر خبر کا وقت مقرر ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں, اس کی ٹائمنگ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ, کس وقت بچی کی شادی ہونی, کس وقت لڑکے کی شادی ہونی, کس وقت اولاد ہونی ہے, کس وقت آپ کے اوپر کیا تکلیف دور ہونی ہے, سب خبر کے مقرر. آپ کو صبر سے کام لینا ہے, قریب تم جان لو گے. جب دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ وہ مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ آیت سورۃ النساء میں بھی ہے, آیت 140 میں بھی ہے, کہ وہ اللہ کی آیات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں غلط طریقے سے, یا اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا, تو اعراض کرو ان سے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی بات میں. اسلام کا جہاں پر قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو تو وہاں پر بیٹھنا منع ہے. جہاں پر غلط طریقے سے بات ہو رہی ہو ایسی مجلس میں جانا ہی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو لگے کہ اللہ کی آیات صحیح طریقے سے نہیں پڑھی جا رہی ہے, کچھ اور طریقے سے کیا جا رہا ہے, کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں نہیں جانا ہے. یہاں تک کہ بلا دے تم کو اگر کبھی, اور اگر بلا دے تم کو شیطان, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے رہ گئے اور ہمیں پتہ ہی, ہم اس چیز کو ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا, تو شیطان نے ہمیں بلا دیا. تو جیسے ہی یاد آیا فلا تقعد بعد الذکر, پھر بیٹھنا نہیں ہے. جیسی یاد آ جائے پھر نہیں بیٹھو. مع القوم الظالمین, یعنی کہ اس ظالم قوم کے ساتھ تم نے بیٹھنا ہی نہیں. ظالم کہا ہے ان کو جو دین کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, یا ان کے غلط طریقے سے بات پیش کرتے ہیں, یا جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے, جہنم کی بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں, اور یا جنت کی باتیں یا حوروں کی بات ہوتی, تو لوگ اس کو غلط طریقے سے اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, 4 شادیوں کی غلط طریقے سے باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ایک کے اوپر ایک بات کرتا چلا جا رہا, تو اٹ مینس کہ کچھ غلط بات ہو رہی ہے. آپ وہاں سے فوراً اٹھ جائیں. اگر آپ کو بولنے کی آپ کو وہ نہیں ہے تو وہاں سے ہٹ جانا. تو نہیں ہے آپ کے اوپر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز. پرہیزگار لوگوں پر ان کی خرابی کا کوئی ذمہ نہیں ہے, یعنی وہ لوگ جو غلط کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ان کو یاد دہانی ضرور کرائیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر آ گئے, نہیں, آپ کو طریقے سے ان کو اگر بچانا ہے تو ذکرہ دینا ہے ان کو, اور چھوڑ دو الذین اتخذوا دینہم لعبا, ان کو چھوڑ دو, یعنی چھوڑ دو, اگنور کرو جو دین کو کھیل. آپ کے اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں اور آپ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں جو دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, اور ان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وذکر بھی, وذکر بھی, یہ دو ورڈ کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو نصیحت کرو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. بتاؤ کہ اللہ نے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح کی چیز نہیں کرنا ہے. تو وہ وقت آپ کو دیکھ کر سمجھانا ہوگا کیوں کرنا ہے, کیوں نصیحت دینا ہے. ان تبصر نفس ما کسبت, کہ ایسا نہ ہو کہ گرفتار ہو جائے کوئی نفس جو اس کی کمائی کی ہے. یعنی آپ اس کے خیر خواہ بنے. ہر مومن کا خیر خواہ ہے, مسلم کا خیر خواہ ہے, بھائی بھائی. تو آپ ان کو ایسا نہ ہو کہ وہ گرفتار ہو جائے اپنے اعمال کی وجہ سے. پھر لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع, اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, کوئی سفارش نہیں ہوگا جب قیامت آ جائے گی یا موت آ جائے گی. اور نہ کوئی بدلہ دے گا, کسی کو کوئی بدلہ نہ اس کا لیا جائے گا. یعنی کوئی اپنے اعمال کے بدلہ کچھ نہیں کر سکتا, اپنے بھائی بہن کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی وقت ہے, وذکر بھی کر سکتا ہے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہلاک کر دیا اپنے آپ کو بوجہ اس سے, یعنی ان کی کمائی کی وجہ سے. تو ان کے لیے اس وقت کوئی اب بچت نہیں ہے. ان کے لیے شراب, پینے کا پانی ہے کھولتا ہوا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ جو کفر کر رہے تھے. کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکارے سوائے اللہ کے جو ہمیں نہ نفع دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے, اور ہم پھیٹ دیے جائے اپنی ایڑیوں کے, اس کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیا اس شخص کی طرح کہ جو حیران اور پریشان ایک کھڑا ہوا ایک جنگل میں, اور اس کے لوگ اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ ہدایت کی طرف, راستہ دکھا رہے ہیں, اس راستے سے جاؤ, یہ سیدھا راستہ ہے, لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, اس کو راستہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ کی ہدایت صحیح ہدایت ہے, اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم اپنا سر تسلیم کر لیں اللہ کے لیے, رب العالمین کے لیے, اور نماز کو قائم کریں, تقویٰ کریں, اور کیونکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین حق کے ساتھ, اور یوم یقول, اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا. اور یہ بات حق کے ساتھ ہے, قیامت کی بات, کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہیں گے کن سے سور بھی پھونکے گئے, کن سے سب کھڑے بھی ہو جائیں گے, اور اسی کے بعد شاید ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا عالم الغیب کی طرف سے جو حاضر کا ہے, جاننے والا ہے اور حکیم ہے, خبر رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے کیونکہ سورۃ الانعام میں آپ کو ان شارٹ
سارے نبیوں کے نام ملیں گے, ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ ملے گا, لیکن سورۃ الاعراف میں آپ ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, کہ ابھی ہی آزر ان کا نام تھا, اس کا نام تھا, اور کہا کیا تو بناتے ہو اس بتوں کو الہ, بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو, چونکہ وہ اس سے ناپسند کرتے تھے, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی. ابراہیم کو بادشاہت آسمان اور زمین کی, تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں کی, اللہ کی پہچان کرا دی تھی. اب انہوں نے بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کر رہے ہیں, اور غور و فکر کرنا ایک عبادت ہے. جب ان پہ تاری ہو گئی رات, انہوں نے دیکھا ایک ستارہ چمکتا ہوا, انہوں نے کہا ایک ستارہ یہ میرا رب ہے. تو جب وہ چھپ گیا, انہوں نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں چھپنے, یعنی ان کو اتنی تھی عقل کہ چھپنے والا وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. تو وہ جب چھپ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں, مجھے یعنی البتہ نہیں, مجھے ہدایت دے گا, مجھ کو اگر نہیں دے گا تو میں ضرور ہو جاؤں گا بھٹکنے والوں میں سے, میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, یہ تو بہت بڑا ہے, اتنا بڑا چمکتا ہوا. اس کے تب جب غور و فکر کر رہے تھے, یعنی یہ تو چیزیں ہر روز دیکھ رہا ہے, لیکن جب ایک بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو انسان ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے تھے تو ان کو یہ بات سمجھ آتی کہ شاید یہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو چھپ گیا تو میں تو بری ہوں اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. پھر انہوں نے اللہ کو پہچان لیا, اور پہچان کر انہوں نے کہا اس ذات کے لیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انہوں نے کہا کہ میں مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں, میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین بنا دی یکسو ہو کر. اور پھر اس کی قوم نے جھگڑا کیا, اس کی قوم نے, اور کہا کہ پھر کس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام, کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو وہ اللہ کے بارے میں جس نے مجھے ہدایت دے دی. تو یہ ساری چیزیں اس وقت اب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, جو انہوں نے بتوں سے انہوں نے ڈرایا تھا کہ, اور کہا اس کی بددعا لگ جائے گی, اس سے ڈرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے تم مجھ سے اس کے بارے میں ڈرا جو مجھے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے, اور میں ڈرتا ہوں جو تم جس سے شریک ٹھہرا رہے ہو سازش کے, مگر چاہے میرا رب چاہے. اگر اللہ کی طرف سے میرے وہ ڈراتے تھے بددعا مل جائے گی, تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے یشاء ربی شیئا, ایکسپٹ جو میرا رب میرے اوپر اگر مصیبت لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی, لیکن میں نہیں ڈرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں جس کی طرف مجھے جو تم شرک کر رہے ہو اس سے تم جو ڈرا رہے ہو, اس کی وسعت ساری جو ہے وہ کیوں میرے پر مصیبت آئے گی, کیا ہے, تو وسعت والا ہے میرا رب, ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے. کیا بھلا تم نہیں نصیحت پکڑتے ہو, یعنی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, اگر میرے پر کوئی مصیبت آئے گی تو آئے گی, اس کے علم سے آئے گی. کس طرح میں ڈروں جن کو تم شرک کراتے ہو, حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے ہو, جو شرک ٹھہرا رہے ہو تم اس کے, تم ولا تخافون انکم, شریک تم ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ, اس سے تم نہیں ڈر رہے ہو, اور اس سے تم مجھے ڈرا رہے ہو. ما لم ينزل بھی علیکم سلطانہ, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی, یعنی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, تم اس سے مجھے ڈرا رہے ہو, اور اس سے نہیں ڈرتے ہو جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. فَأَيُّ فَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو کون ان دونوں میں سے امن میں ہوگا, کون پیس دینے والا ہوگا, یہ تمہارے بت ہوں گے یا میرا اللہ ہوگا, اگر تم علم رکھتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا, تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جو ایمان لائے اور اس نے گڈ بٹ نہیں کیا اپنا ایمان ظلم کے ساتھ, یعنی کسی اللہ کے ساتھ کسی طرح سے کوئی شرک نہیں کیا, اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھ شامل نہیں کیا, اللہ کے احکامات میں کسی کو شامل نہیں کیا, تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے. اور یہ ایک دلیل تھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو, اس کی قوم کے خلاف. اسی طرح سے ہم درجات بلند کرتے ہیں, اور یہ رب تمہارا حکمت والا ہے, علم والا ہے, اور عطا کیا ہم نے اسحاق یعقوب ہر ایک کو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہدایت دی. نوح کو دی تھی ہدایت, اب سارے انبیاء کرام کے نام بتا دیے. نوح کو اس سے پہلے ہدایت دی تھی, اور اس کی اولاد کو بھی, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون علیہ السلام. اور اسی طرح سے ہم نے جزا دی احسان کرنے والوں کو, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, سب کے سب صالحین میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, اور سب کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی. تمام جہانوں میں سے کچھ یعنی آبا و اجداد میں سے تھے, اور کچھ ان کی اولادوں میں سے تھے, کچھ بھائیوں میں سے تھے, جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے, اور چن لیا تھا ہم نے ان کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف. یہ ہدایت ہے, اللہ کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں, اور جو لوگ شرک کرتے ہیں البتہ ان کے عمل سارے ضائع ہو گئے جو وہ عمل کیے تھے. یعنی اگر ہم نے شرک کیا کسی طرح کا, تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے. تو بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں, بعض لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ تصویروں پہ ہارٹ مسلمانوں کے گھر میں,
اور وہ تصویروں سے وہ پھر مانگتے ہیں. استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی, حکمت دی, نبوت دی. بس جس نے بھی جو کفر کرتے ہیں اس کا, اور یہ لوگ ہیں قد وکلنا بها قوما ليسوا بها بکافرین, تو تحقیق ہم نے مقرر کر دیا ان کے ساتھ ایک قوم کو, وہ نہیں ہوں گے انکار کرنے والے. یعنی وہ مہاجر اور انصار اور مدینہ یہ سب انکار کرنے والے نہیں ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان قوم کے اوپر, اور یہی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. فبہداہ مقتدی, فبہداہ مقتدی. کون ہے یہ؟ انعمت علیہم, جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا, اور ان کی پیروی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ساری احادیث ہم تک کس کے پاس سے آئی؟ صحابہ کرام کے پاس سے آئی. تو ان کے راستے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت دی, اور بوجہ ان کی ہدایت کی ان کی پیروی کرو. اقتدی, اقتدی جو آپ پھر کہیں گے کہ اگر یہ الگ سے اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو یہ حمزۃ الوصل ہے, اور یہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ہم تیسرا لیٹر دیکھیں گے تو اقتدی پڑھیں گے. تو یہ ورڈ اگر الگ سے آپ پڑھیں گے تو ورڈ کو پڑھیں گے اقتدی. جب آپ کسرہ لگ گیا کسی حکم آ گیا تو اقتدی, پیروی کرو, پیروی کرو اس کی ہدایت کی. کہہ دیجئے, تھوڑی سی ڈیپ بات ہے, میں بھی کچھ جو بگنرز ہیں ان کی شاید سمجھ میں نہ آئے, لیکن انشاءاللہ آستے آستے آ جائیں گی بات. تو یعنی جو بھی کسرہ کے ساتھ جو ورڈ شروع ہوتا ہے وہ حکم کی طرف سے لیتے ہیں. تو اگر ہم صرف اس کو سٹارٹ ایسی ورڈ کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اقتدی یہ کسرہ ہے. کہہ دیجئے نا, میں سوال کرتا ہوں, کوئی اجر؟ بے شک یہ ذکر ہے, ذکرہ ہے, نصیحت ہے, یعنی کوئی اجر کے لیے کوئی کسی کو نہیں بلا رہا ہے. یہ تو صرف نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نہیں انہوں نے قدر کیا جیسے کہ قدر کا حق ہے اللہ کا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے پر کسی انسان کی کوئی چیز, اس طرح کی کوئی بات کی ہے, تو اٹ مینس کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو جانا ہی نہیں. کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب؟ الذی جاء به موسیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی تھی, جو نور تھی, ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تم جو ہے رکھتے تھے اس کو, یعنی پارا پارا کر کے تم نے اس کو چھپا دیا, تم نے اس کو کچھ ظاہر کرتے تھے, کچھ چیزوں کو تم چھپا دیتے تھے, اور تم جو سکھائے گئے تھے جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا کچھ تمہیں سکھا دیا گیا تھا. تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد, یعنی تم لوگ کس طرح سے اس کو جانتے ہی نہیں تھے, تمہیں بات ساری سمجھائی گئی, لیکن تم نے اس کو چھپایا, اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے, اس کو پارا پارا کر دیا. تو اب بتاؤ کہ کس نے, کون ہے یہ سب دینے والا؟ قل اللہ, صرف اللہ. کہہ دیجیے اللہ. پھر چھوڑ دو ان کو, ان کے اپنے بحث میں وہ کھیل کود کرتے رہے, ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کتاب جو نازل کی ہم نے مبارک ہے کتاب, جس گھر میں پڑھی جائے, جس طرح سے پڑھی جائے, اس کے جو وہ مبارک خود بھی بن جائے, یعنی برکت والا بن جائے, اس کے اندر اچھی باتیں آ جائیں گی. اور تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے ہے, تاکہ تم ڈراؤ ام القریٰ کو, مکے والوں کو ڈراؤ, پھر اس کے آس پاس بیچ میں مکہ میں اتری, اور چاروں طرف سے اس کی سارا احکامات جاتے گئے, پوری دنیا میں پھیل گئے. وہ لوگ جو نہیں, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور ایمان رکھتے اس پر, اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون بڑا ظالم ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ, اور جو وہ کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف, اور اس نے, یعنی بہت بڑے بڑے جرم ہے. شرک کیا, جھوٹی نبوت کی, اور پھر کہا کہ قرآن جو ہے وہ یعنی میری طرف وحی آئی ہے, کہ وحی آئی ہے میری طرف, ولم یوحی الیہ, حالانکہ اس کے پر وحی نہیں آئی کوئی چیز. اور اس نے کہا کہ قریب میں نازل کروں گا جو نازل کیا اللہ نے, یعنی وہ مسلمہ بالکذاب جو تھا, اس نے دعویٰ کیا تھا وحی اس کا, اور اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا, اور کہا تھا میرے پاس بھی اترتی ہیں کتابیں. وَلَوْ تَرَىٰ, اور کاش تم دیکھتے ان ظالم لوگوں کو, اب ان کی موت کا ذکر ہے کہ وہ بے ہوشی, یعنی اب ان کی موت کا وقت آ گیا, اور فرشتے اس میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو, اور کہہ رہے ہیں نکالو اپنی جان, یعنی اب فرشتے اس کی روح کو کھینچ رہے ہیں. اور اس دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوا کا, جو تم عمل کرتے تھے, اور تم کہتے تھے اللہ پر ناحق باتیں بولتے تھے, اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اب تم تو میرے پاس آ گئے ہو اکیلے 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 آ گئے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم اکیلے آ گئے, جیسے کہ میں نے تم پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اکیلا, ویسے تمہیں اکیلا ہی پیدا کیا, تم اکیلے اکیلے آؤ گے. اب تم نے پیچھے اپنے چھوڑ دیا, سارا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہو, یعنی جو مال متاع اولاد جو بھی بچا بچا کے رکھے ہوئے ہیں, جو بس اس کے لیے ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, مال اور متاع اور اولاد کے پیچھے, اور اللہ کا حق نہیں دے رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. تو ہے تو یہ کفر, جو کافر ہے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم سب کی جو ہم پیچھے چھوڑ آئیں گے, سب کچھ ہمارا پیچھے یہی رہ جائے گا.
اور پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ کوئی سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے، جو تمہیں بڑا ظلم تھا جو تم اس کے ساتھ میرے ساتھ شرک کرتے تھے، اب کٹ گئے سب کچھ، سارے رشتے ساری چیزیں کٹ گئے، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم جو جس میں تم گمان کرتے تھے وہ سب کچھ گم ہو گیا۔ بے شک اللہ کی معرفت، اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو گٹھلی کو، کبھی غور کریں کیسے پھٹتی ہے، اس کے اندر سے کیسے ایک دو لیوز نکلتی ہیں، وہ زندہ کرتا ہے مردے سے، نکالتا ہے مردے کو، مخرج مردے کو زندہ سے، یہ ہے تمہارا رب، تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں تم چلے جا رہے ہو، جو پھاڑنے والا ہے صبح کا، اور اس نے بنایا رات کو باعث سکون، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے، تو سورج اور چاند دونوں ہی حساب کا ذریعہ، یہ بات یاد رہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ لونر سے ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راستے پاؤ، وہ جو ہے خشکی اور سمندر کے راستے میں، اور تمہارے لیے کھول کھول کے تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو اگر ہم جاہل رہیں گے تو ہم قرآن سے نہیں جڑیں، اگر ہم علم والے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اس بات میں ہم شامل ہو جائیں گے، لقومی یعلمون، والذی انشاکم، وہ ذات جو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے بنایا، اور ہر ایک کا فمستقر و مستودع، آپ کے لیے ایک رہنے کی جگہ یعنی مقرر جگہ، کیا تھی مستقر؟ ماں کا پیٹ، مستودع سپرد کی جگہ یعنی آپ کی قبر، جگہ وقت بنایا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات بتا رہے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھے، وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، ہم نے نکالا اس میں سے پیداوار ہر چیز کی، پھر نکالا ہم نے سبزہ، ہر طرح کی چیز، دانے ایک کے اوپر چڑھے ہوئے۔ اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے دانے چڑھے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ کو ایک کے اوپر ایک دانہ ہے، کھجور آپ دیکھیں اس کے خوشوں میں ہے، ان کے اس میں ہوتا ہے گچھے ہیں لٹکے ہوئے، اور باغات آپ دیکھیے انگوروں کی، زیتون کے، انار کے، سب کچھ ملتی جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے ہوئے، انگور اور زیتون ملتے جلتے ہیں، آپ کو لگے گا یہ انگور ہے، لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ یہ انگور نہیں، یہ زیتون ہے۔ دیکھو ان پھلوں کی طرف، یہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھو اذا ثمری اذا اسمر وینعی، کہ جب وہ پھل لے کر آئے اس کے پکنے کا وقت دیکھو، غور کرو تو خود ہی اللہ کی معرفت مل جائے۔ بے شک یہ اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ ایمان سرٹینٹی کی طرف، پھر یقین کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکا، جنوں کو، حالانکہ اس نے اس کو پیدا کیا، جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس نے تلاش لیا اس کے لیے بیٹے بیٹیاں بغیر علم کے۔ اللہ یعنی کہ جو کوئی بھی بات کرتا ہے اس طرح کی، اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، پاک ہے وہ جو بہت بلند ہے، اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا آسمان اور زمین کو، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کی اولاد، اس کے لیے اس کی تو ہے ہی نہیں کوئی بیوی، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اس نے تو ہر چیز بنائی ہے، وہ ہر چیز پر جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، کس طرح سے اپنی پہچان بتا رہے ہیں۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، اللہ کو اللہ سے پکارنا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنا ہے اللہ کو، اور جو رب ہے تمہارا، رب کہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اللہ، اور اللہ نے جب جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ تعالیٰ جد ربنا، تو ہم کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کیوں کہتے ہیں اللہ میاں؟ کہاں سے یہ ورڈ میاں آ گیا؟ استغفر اللہ ربی، کیوں یہ کہتے ہیں ہم؟ یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی اللہ سائی کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کچھ اور جوڑ رہا ہے، کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ اور جب آپ کو اپنے پاک کلمہ چاہیے تو اب اللہ تعالیٰ کہیں، پیور ورڈ ہے یہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، جو پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اسی کی عبادت کرو، بے شک ہر چیز پر نگراں ہے، اس کو کوئی نظر نہیں پا سکتی، کوئی نظر نہیں پا سکتی، وہ پا لیتا ہے ہر نظر کو، ہر نظر، کس نظر سے کون کس کو دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ آنکھیں آپ کی بولتی ہیں، آنکھیں آپ کی، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، آنکھیں تو کون کس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، نیت کیا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ آنکھوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، کوئی انسان اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے آج تک، موسیٰ علیہ السلام، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی، لیکن سارے مومن اللہ کو دیکھیں گے جنت میں، اللہم اجعلنا منہم، جب ہمیں اللہ کا دیدار ملے۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس بصائر، کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، جو کوئی دیکھے گا اپنے نفس کے لیے، تو بصائر، بصارت، آنکھیں،
آنکھوں کی روشنی کے لیے، بصیرت دل کی روشنی کے لیے. جو دیکھے گا ابصرا، جو نظر سے دیکھے گا، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے گا، دل کی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا. اور جو اندھا ہوا وہ اسی کے اگینسٹ جائے گا. اور ہمارے اوپر ہم جو ہے میں نہیں ہوں نگران، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے، اور یا رسول یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کذالک، اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کے لے کر آتے ہیں ان آیات کو، تاکہ وہ کہیں کافر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. وہ تو یہ کہیں گے کہ تم تو لکھوا کے لے کر آئے ہو، لیکن ہم نے بیان کیا اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. پیروی کیجئے. دیکھیں اتبع پھر زیر کے ساتھ آ گیا تو یہ آرڈر آ گیا ہے. پیروی کیجئے جو وہی کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کوئی اور الہ نہیں ہے. اور اعراض بڑھتے ہیں ان سے جو مشرکین ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ کو میں نے ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے، آپ ان کے اوپر کوئی کارساز نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے، دین کی تبلیغ میں حدود میں رہو، یہ ہمیں لیسن ہے اس سے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. نہ تم سبو کہتے ہیں گالی کو، غلط بات کرنا. تو تم تسبو، تم نہیں گالی دو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کو گالی مت دو. اگر تم نے دیا یعنی برا بھلا کہہ دیا، منحوس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ نے ان کے سامنے کہنا شروع کر دیا کوئی برا بھلا، تو وہ تمہیں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے زیادتی کے ساتھ، بغیر علم کے. اللہ کی عظمت کو جانے ہی نہیں، اللہ کی معرفت لی نہیں، تو وہ بھی غلط کہیں گے. تو ہمیں ایسی چیز سے روک دیا گیا ہے کہ کرٹیسائز ایسا نہیں کرنا کہ حد سے بڑھ جاؤ تم. اسی طرح سے خوبصورت بنا دیے ہر امت کی اس کے اعمال، یعنی جو غلط عمل کرتا ہے اس کو اس کے عمل کیا خوبصورت، اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے. پھر لیکن رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، پکی قسمیں، کہ اگر ہم ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. یعنی وہ معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے، میرکلز کے، وہ دکھائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے آیات تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے. یہ آیات تو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اللہ کی آیات، کونی شرعی ساری آیات ہیں. بے شک وہ جب آ گئے تو وہ تو سامنے آ گئی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو، جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھریں گے. تو اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے، اپنی معرفت دے. اور اللہ جو مسلسل انکار کر رہے ہیں تو ان کے ایمان کی توفیق لے لی جاتی ہے. ضد اور انا معجزات دیکھ کر بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں ہے. چاند شق ہوا بھی انہوں نے دیکھا، پھر بھی ان کو نہیں سمجھ میں آیا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعنا الحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. پہلی سب سے پہلے جس میں ہم نے پڑھا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، بہت خوبصورت یہ دعا ہے. آپ مسلمین لکا ہے، آپ مسلمین لکا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مسلمین لکا کریں گے، اور اگر آپ سب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مسلمین لکا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، ہمیں مسلمین بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے، اور ہمیں اپنے مناسک دکھا دے، عبادت کے طریقے دکھا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم عبادت صحیح سے کریں، اور ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ. تو پھر اسی طرح سے ہم نے دوسرے جز میں ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھا تھا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یہ پڑھا تھا ہم نے. اب تک یہ ساری دعائیں ہمیں قرآن سے مل چکی ہیں، ان ساری دعاؤں کو ہم نے یاد کرنا ہے. ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ساری دعائیں ہم جتنی دعائیں ہمیں ملتی جا رہی ہے اس کو ہم مارک کریں، اس کو ہم پڑھیں اپنے لیے اور دل سے پڑھیں، اور آستے آستے ہمارے بھی اعمال سے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یہ ہم نے پڑھا ہے. آج ہم نے پڑھا ہے اللہم جو ہم نے لا معنی لما اعطیت اس کے اوپر تھا.
تو اس میں نہیں، یہ والی اس میں نہیں ہے، اس میں ہم نے اس والی جو جز میں ہم نے پڑھا ہے وہ دعا ہے اللہ کے انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، تو یہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے میں نے اپنے وہ کیا، قلب متوجہ الی اللہ کے اوپر ہے یہ انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کر دیا جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین. تو آپ جیسے جیسے آپ دعائیں دیکھتی جائیں ویسے ویسے آپ اس کو مارک کرتے جائیں، اور اپنے نمازوں میں، اپنے ذکر میں، اذکار میں آپ پڑھتے جائیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھتے جائیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھتے رہیں. سب دعائیں آپ کو اللہ کے اس میں کلام میں ملتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم وأصل ذات بينهم وأنصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفر كتاب الذي يصدون عن سبيلك. اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان لوگوں کا جنہوں نے، جو اہل کتاب ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ کے راستے سے روکا، اور انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ان کو لعنت کرے، ان کے بیچ میں اختلاف ہو جائے. اللہ مختلف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں اختلاف آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی قدم کو بھٹکا دے، ڈگمگا دے. اللہ تعالیٰ انزل اقدامہم، ان کے قدم کو اللہ تعالیٰ ہلا دے، اور ان کے اوپر ایسا عذاب ڈالے. اللہم ان کے اوپر انزل بہم بأسک الذی، ایسا عذاب آئے لا ترد القوم المجرمین، جو مجرم قوم کے ساتھ سے ہٹایا نہیں گیا. اللہم عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں جن کو انہوں نے غلبہ کیا ہوا ہے، جن کو انہوں نے ستایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. الحمد للہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عافیت میں رکھے. اسی طرح سے ہم قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن کو پڑھتے رہیں، اور آج جب آپ تلاوت کریں گے تو ان آیات پر سے گزریں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب آپ صرف اٹر نہیں کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کر لیں. جو پیج آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس پیج کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کریں. چاہے آپ اپنی تراویح میں تلاوت کریں، اور اس کے بعد تھوڑا سا یعنی آدھا جز یا اس سے بھی کم آپ تراویح میں 8 رکعت میں ختم کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ بیٹھیں اور اس کو تلاوت کریں، اور پھر آپ اپنی ایک روٹین بنائیں کہ ایک کوئی آیت جیسے ریمائنڈر کے طور پہ بھیجا جاتا ہے سورہ ملک کی ایک ایک آیت جو آپ نے پڑھی ہے، ایک ایک آیت آپ اس کو وہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا جو ہے اس میں اچھا وقت گزرے گا، اور آپ کچھ ورت لے کر اٹھیں گے، وہ دن آپ کا ورت بن جائے گا. اسما جی، ہاں جی السلام نبیلہ بول. علیکم. وعلیکم اسما جی السلام. جلدی سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ تراویح جو ہے اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر اور ایک رکعت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لمبی تراویح کر رہے ہیں تو؟ نہیں لمبی نہ کریں نا. اب اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو تکلیف ہے، مشکل ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں. جس وقت شکریہ آپ کو لگے کہ آپ مشکل میں آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے پڑھ لیا کرسی پہ، دیٹس فائن. شکریہ شکریہ. جی 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 نبیلہ بولیں. جی، موت کے وقت حساب کر دیا جائے گا تو جزا اور سزا کا عمل قبر سے ہی شروع ہو جائے گا؟ برزخ کیا ہے؟ علیین سجین کیا ہے؟ قبر سے ہی ہے نا. تو پھر قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرماننٹلی ادھر چلا جائے گا؟ جی ایسی ہے نا، ایسی ہے جیسے ہم نے قبر سے شروع آیتوں ہو سے کیا پڑھا ہے. قبر کا عذاب تو برحق ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے آیت سے بہت ساری آیات آگے ہم پڑھیں گے، اس سے ہم سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. اور فرعون کے جو صبح شام اس کو عذاب دکھایا جا رہا ہے قبر میں، تو قبر کیا ہے؟ اٹس ایکچولی برزخ ہے. ٹھیک ہے، وہ برزخ ہے، وہ جگہ ہے جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، جہاں پہ اس کو پاک روحوں کو علیین میں بھیج دیا گیا ہے، اور جو بد روح ہیں، جو خراب روح ہیں، جو کافر ہیں، تو ان کو اس میں بھیج دیا گیا. لیکن جنہوں نے اللہ عالم جو ملے جلے جو جن کے ہیں مسلمانوں کے بھی، تو ان کو بھی ڈفرینٹ طرح کی سزائیں بتائی گئی ہیں نا، کہ وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، سزائیں دکھا دی گئی ہیں اور لوگ پا رہے ہیں سزا، اور برزخ کی ہے سزا. لیکن جب قیامت آئے گی اس میں جن کے اندر شرک نہیں ہوگا، یہ سزا، اب یہ سزا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سزا اللہ ہمیں بچائے، اس کا تو خاتمہ ہے جیسے. لیکن اگر اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکالیں گے،
جہنم سے نکال کے لے کر آئیں گے. جو ایمان والے ہوں گے لیکن انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا ہوگا تو ان کو نکال لیں گے, لیکن وہ گناہ میں پڑتے چلے گئے, لیکن وہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے تھے. تو یہ سوچ کر ہمیں اطمینان سے بیٹھنا نہیں چاہیے تو ہمیں تو نکال لیں گے, کیا پتا ہمارا عمل کتنا وہ ہوگا کہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اور بھی کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ کسی نے اور ہاتھ اٹھایا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بولو. جو السلام علیکم وبرکاتہ. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں جو اوتھ کا مینشن ہے, اف یو آر مطلب دل میں اگر آپ کا یو کم ٹو تھنک او اب میں نے اس کے گھر نہیں, اف اٹ کمز اٹس جسٹ وربلی, پھر آپ کو کفارت. اوکے ہاں, لیکن دل کے اندر جو ہے اگر آپ نے ایک دم دل کی پکڑ کب ہے جب آپ کا ارادہ بہت ارادے سے آپ نے کہا, اٹڑ کی نہیں ہے, دل کی پکڑ ہے. ٹھیک ہے, اٹڑ تو ایک اپنی جگہ ہے. ایکچولی وہ جیسے آپ کے اندر آیا ہو, مجھے یہ ایسی سوچ آ رہی ہے, لیکن آپ نے دل میں یہ کر لیا, تم زبان سے نہیں بولا, دل کے اندر سارا بول دیا آپ نے, اس کی ہے, اس کو آپ نے توڑنا ہوگا. تو دل کیا ہے؟ دل ارادے کی جگہ ہے نا. تو آپ دیکھو کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے جاتے ہیں, تو نماز میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز واٹ ایور اور واسطے اللہ تعالیٰ کے اور فلاں 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 فلاں. ہم لوگ اتنی لمبی باتیں ہم لوگوں کو سکھائی گئی تھی. That's not authentic. زبان سے صرف ہم نیت کی اٹر کرتے ہیں جب عمرہ اور حج کے لیے کرتے ہیں, باقی کسی کی بھی, ایون روزے کی بھی آپ کو زور سے کرنے کی کچھ بھی نہیں ہے کہیں پر بھی. کہاں سے ہم یہ لے کر آ گئے؟ تو آپ کے دل کے اندر کیا ہے نا, یہ تو دل کے اندر اگر آپ نے کوئی عزم ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا ہے, تو وہ قسم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ جانتے ہو اور اللہ جانتے ہیں. اب بعض اوقات آپ زبان سے کہہ دیا کسی کے سامنے تو وہ تو obvious ہو گیا, آپ نے ہسبینڈ کے سامنے کہہ دیا تو وہ obvious ہو گیا, لیکن آپ کے اندر کی ارادہ جو ہے وہ اللہ جانتے اور آپ جانتے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے اس کو بھی واچ آؤٹ کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی we'll see you tomorrow. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.